کیا واقعی خدا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے جو بک بھی اپنی لکھی اس کا میں نے ٹائٹل ہی یہ رکھا ہے، ڈز سائنٹیفک نالج فیسیلیٹیٹس اور نیگیٹس دا کانسیپٹ آف گاڈ۔ ایتھیزم ہماری سوسائٹی میں سر کیوں اٹھا رہا ہے؟ ہم نے بچوں کو انگلش بڑی دکھائی، انہوں نے مان لی۔ ہم نے بچوں کو آئی فون بڑا دکھایا، انہوں نے مان لیا۔ ہم نے بچوں کو گاڑیاں بڑی دکھائیں، انہوں نے مان لی۔ ہم نے کبھی بچوں کو رب بڑا کر کے دکھایا؟ جو بچے اس طرف چلے گئے تھے، جنہوں نے توبہ نعوذ باللہ انکار کر دیا، آپ ان کو واپس کیسے لے کر آئے؟ میں ہمیشہ بچوں سے پوچھتا ہوں آپ نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں جی۔ میں کہ نماز میں آپ سجدے میں کیا کہتے ہو؟ سب بچے کہتے ہیں سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ آپ میرے سامنے میری تعریف ایسے کریں گے عمیر صاحب بڑے اچھے ہیں؟ اس لہجے میں نہیں کرے گا جس لہجے میں ہم خدا کی تعریف کر رہے ہیں، جب ہمیں کنسیپچولی رب کا تعارف ہی نہیں پتا۔ اگر پتا ہوتا تو اسامہ بھائی پہلا کام تو یہ بچے یہ کرتے نا کہ گوگل سے ہی نماز کی ٹرانسلیشن نکال لیتے ہیں۔ جو شخص مانتا ہی نہیں ہے، قرآن کو نہیں مان رہا، کسی مذہب کو ہی مان، اس کو آپ کس طرح سے حوالہ کریں گے؟ Do ask this question to ChatGPT. Why our universe is miraculously summarized and in an ordered or finite way, in a designed way, irrespective of the entropy. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک میریکل ہے۔ 200 بلین گیلیکسیز ہیں، جن میں سے ایک ہماری ملکی وے ہے جس میں 300 بلین سورج لگے پھر رہے ہیں جو ہمارے سورج سے بڑے ہیں۔ Who formulated the laws؟ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اگر کوئی بھی موومنٹ ڈسٹرب ہو جاتی تو collapse will be the ultimate result۔ ایک آپ نے بات کی تھی کہ کیوں ضروری ہے ہمارا رب پر ایمان لانا؟ ایک انڈے کے اندر جہاں پہ کوئی آؤٹ سائڈر موجود نہیں تھا جو اس کے ٹیمپریچر کو ریٹین کر سکتا، جو اس کی پانی کو ریٹین کر سکتا، اور جب وہ ایک سیل سے ملین اور بلینز آف سیل میں کنورٹ ہو رہا تھا تو ہو گائیڈڈ دس سیل دیٹ یو آر گوئنگ ٹو بی دا سیل آف سلیکون آئی، یو آر گوئنگ ٹو بی کنورٹڈ انٹو بلڈ ہیموگلوبن کمپلیکس اسٹرکچر، ہو از ڈوئنگ دس؟ جب میں یہ ہو کی نہ ختم ہونے والی چین پوچھتا ہوں نا تو مجھے اس کا کوئی آنسر نہیں ملتا۔ وائی اسلام کا کانسیپٹ جو اللہ کا ہے، جو 1,24,000 پیغمبروں نے دیا، ساری دنیا مل کے بھی ایک ڈراپ آف ہنی بھی پروڈیوس نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر مورس، یو کین گوگل ہم، جب فرعون کی باڈی باہر آئی نا اینڈ دیر واز اے کویسچن، جب یہ ڈوب کے مرا تھا تو ہزاروں لوگ اس دریائے نیل میں ڈوب کے مرے، ہزاروں نہیں لاکھوں ہی ہوں گے، ان سب کی باڈی کیوں نہیں ریٹین ہوئی؟ ڈاکٹر کیتھ مور لکھیں، ان کا ایک آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ محمد بغیر ڈیوائن نالج کے ان ساری چیزوں کو بول سکتے۔ بلف بھی نہیں مارا جا سکتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں پہلے کان بنتا ہے یا آنکھ بنتی ہے، یہ کس نے بتا دیا؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ تمہارے دل اندھے ہیں، اب ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ دل کا اپنا ایک نروس سسٹم ہے۔ ہمارے پاس جو بائبل ہے وہ 6 ٹرانسلیشن ہے۔ واٹ واز the original language of prophet peace be upon him? Arabic. Quran was revealed in Arabic. Quran was compiled in Arabic. آپ کو اس کو بڑی بات سمجھنے کے لیے کتاب پڑھنی پڑے گی یوسف ایسٹس کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ 1400 سال میں ملینز آف لوگ ہیں جنہوں نے اس کو حفظ کیا ہے۔ آپ جب بائبل پڑھتے ہیں نا تو اس کے سٹارٹ میں لکھا ہوتا ہے is a drama and drama is going to begin and you are going to be the part of drama۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کو دیکھ لیں، نیو یارک کے، ان کی بیٹی بیمار تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں پریئر روم میں گیا، میں نے کہا او گاڈ اف یو ڈو ایگزسٹ پلیز ہیل مائی ڈاٹر اینڈ آئی ول ٹرن نو اسٹون ان لیفٹ، میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا تجھے ڈھونڈنے میں۔ کہتا ہے یہ دعا کر کے میں کمرے میں واپس آیا تو میری بیٹی جو تھی ڈاکٹر کہہ رہے تھے شی ہیز بین میریکلسلی ہیلڈ۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام از دا موسٹ سائنٹیفک، موسٹ ریزنیبل، موسٹ لاجیکل ریلیجن ان دس ہول ورلڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا خدا ہے؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ صدیوں سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، لیکن آج جس طرح سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، جن دلیلوں کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہو چکا ہے۔ ہمارے نوجوان جب یہ سوال پوچھتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے بڑوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، کیونکہ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ دلیلیں بھی سائنسی ہو گئیں۔ تو کیا واقعی رب کا وجود ہے؟ اسی بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں حافظ عمیر گلزار، یہ اس پر ایک کتاب لکھ چکے ہیں، درجنوں بچوں کو، نوجوانوں کو واپس لے آئے رب کی طرف، جو اس سوال کی تلاش میں کہیں اور نکل گئے تھے۔ ان سے اس بارے میں بھی جانیں گے۔ ریسرچ اسکالر ہیں اور پاکستان کے بڑے انسٹیٹیوشنز میں پڑھاتے ہیں اور اس مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ رب کا تعارف لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، سو کائنڈ آف یو۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا واقعی خدا ہے؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟
ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا. بات صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے بڑا خوبصورت ٹاپک چوز کیا, اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں نا, تو آپ نے جس طرح بھی کہا کہ یہ سوال ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے, تو وی شوڈ آسک دس کویسچن کہ وائی اٹ از بیکمنگ ڈیفیکلٹ فار اس. کیونکہ دلیل کی دنیا میں جتنے ایویڈنسز, جتنے لاجیکل آرگومنٹس, جتنی ریزننگ ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہے نہیں. تو ایتھیزم ہماری سوسائٹی میں سر کیوں اٹھا رہا ہے؟ اسی لیے اٹھا رہا ہے کہ بیکاز وی آر ناٹ کنسیپچول مسلمس, وی آر بایولوجیکل مسلمس. We haven't inculcated the concept of God. We haven't inculcated the concept of will of God, ruling of God to our children like we have inculcated them the proficiency of English language. We should have to admit this fact. ہم نے اپنے بچوں کی انگلش پہ جتنی محنت کی ہے, کیا ہم نے کبھی اپنے بیٹے کو بٹھا کے بتایا واٹ از دا سگنیفیکنس آف ورڈ رب؟ نہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو ایزی سی بات ہے, بیکاز وی آر بایولوجیکل مسلم, تو بچے کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. نہیں پتہ لگے گا. چائلڈ سائیکالوجی کے اکارڈنگ اس ایرا کے بچے ہم سے بہت آگے ہیں. وہ ان کے پاس گوگل گیجٹس ہیں, اور ہم نے انہیں ان اسکولوں میں پڑھایا جن میں ہم شاید پڑھنا تصور نہیں کر سکتے تھے. ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے ایفرٹ کی, انہوں نے ہمیں ان اسکولوں میں پڑھایا تھا جن میں وہ نہیں پڑھے تھے. اینڈ وی آر ڈوئنگ دا سیم. وہی مولا علیہ السلام والی بات ہے نا کہ اب تمہاری اولاد جو ہے وہ اگلی جنریشن کے لیے ہے, تو ان کو اس کے حساب سے ریڈی کرو. اب جس طرح سے ترقی ہوتی جا رہی ہے, میں نے جو بک بھی اپنی لکھی جس کا آپ نے حوالہ دیا, اس کا میں نے ٹائٹل ہی یہ رکھا ہے, ڈز سائنٹیفک نالج فیسیلیٹیٹس اور نیگیٹس دا کانسیپٹ آف گاڈ. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ سائنٹیفک نالج کی وجہ سے کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے وہ نگیٹ کرنا آسان ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ سائنٹیفک نالج کے بعد ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں رہ گیا, کوئی روم ہی نہیں رہ گیا کہ ہم کانسیپٹ آف گاڈ کو نگیٹ کر سکیں. ہاؤ کم؟ اب دیکھیں تھوڑا سا اس میں ایک چیز اس پر جانے سے پہلے کہ کیا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب نوجوان جس کے پاس انفارمیشن کا اتنا فلو ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھا, اور شاید آنے والے دن میں اور زیادہ ہوگا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہوگا, وہاں ایک اور جنگ لڑی جائے گی جس میں آپ جیسے لوگوں کا اور کردار ہوگا جو اس طرح کی چیزیں سامنے لے گئیں گے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی بتائے گی کہ اچھا اس کی ایگزسٹنس پر, رب کی ایگزسٹنس, گاڈ, خدا, اس پر یہ پہلو بھی ہیں. صحیح ہے. مگر جب ہمارے بچے نوجوان چونکہ ایسے انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں, انفارمیشن کا فلو ہے, انگریزی آ رہی ہے, وہ جب یہ دیکھتے ہیں تو جب سب سے پہلے تو اس نے سوال پوچھنا ہے اپنے ارد گرد اپنے پیرنٹس سے. ایگزیکٹلی. تو وہ تو شاید اس کا اس طرح جواب دے نہیں پاتے, اور کہتے ہیں نہیں یہ تم کیا سوال کر رہے ہو, یا کیا وہ دلیل دینے کی کوشش کریں گے دین سے, مذہب سے, یہیں سے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہم مانتے نہیں, توبہ نعوذ باللہ, قرآن کو نہیں جب مان رہے یا کسی بھی مذہب کو نہیں مان رہے تو پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہے. تو جب وہ بچے آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ سے سوال کرتے ہیں, یا جو بچے اس طرف چلے گئے تھے جنہوں نے توبہ نعوذ باللہ انکار کر دیا, آپ ان کو واپس کیسے لے کر آئے یہ بھی آپ نے بتانا ہے. لیکن پہلے وہ جو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا, نہیں میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں, کیونکہ یہ یہاں پہ آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے ذرا, کیونکہ پوڈ کاسٹ میں بات کرنا, ہر اینگل کو کور کرنا, ٹائم زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھیں اسامہ بھائی, میں اس کی 2 ایگزامپلس دیتا ہوں ہر کلاس میں جہاں بھی میں پڑھاتا ہوں. آپ بھی اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ بچے جب یہ سوال کرتے ہیں تو پیرنٹس کیوں لاجواب ہیں. اس کی ریزن ہے, میں ہمیشہ بچوں سے پوچھتا ہوں آپ نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں جی ابھی رمضان میں ہم سب نے پڑھی. میں کہ نماز میں آپ سجدے میں کیا کہتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ. تو میں کلاس میں جب بھی اسامہ بھائی یہ بولتا ہوں نا, آئی ہیو بین ٹیچنگ فرام آئی تھنک سو لاسٹ 10 to 12 years, تو سب بچے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. میں انہیں کہتا ہوں اسی اسپیڈ سے پڑھو میرے سامنے جس اسپیڈ میں نماز میں پڑھتے ہو, تو وہ اسی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں. اینڈ آپ بھی میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وی آر ڈسگریسنگ ہم ان دا نیم آف ہز پریز ہوم وی کلیم از آر لارڈ اینڈ کریٹر اینڈ سسٹینر آف آل دا ورلڈس. صبح آپ میرے سامنے میری تعریف ایسے کریں گے عمیر صاحب بڑے اچھے ہیں, ہم اپنے سینئر کی, اپنے پرنسپل کی, اپنے ریکٹر کی, سو آن اینڈ سو فورتھ, کسی سینئر کی کوئی تعریف اس لہجے میں نہیں کرے گا جس لہجے میں ہم خدا کی تعریف کر رہے ہیں. اونلی ریزن بیہائنڈ دیٹ وی ڈونٹ نو ہم, ہم اسے جانتے ہی نہیں ہیں. اور دوسری ریزن جو میں نے ورڈ بولا یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے, یہ ایسا نہیں کہ تھوڑی سی انگریزی آتی ہے تو میں نے بول دیا, یہ پوری سائنس ہے, ٹرمینالوجی ہے, دیٹ وی آر جسٹ بایولوجیکل مسلمس, وی آر ناٹ کنسیپچول مسلم. سیکنڈ ایگزامپل میں دینا چاہوں گا کہ والدین کیوں لاجواب ہیں, یہ والدین کو سوچنا پڑے گا. وی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ. اسامہ بھائی بچپن سے ہم قربانی کر رہے ہیں, الحمدللہ بلانگس ٹو اے فیملی, میرا خیال جنریشنز میں بھی شاید کبھی گیپ نہ رہا ہو, 4 فادرز میں, گریٹفل ٹو آل آف دیم. اب اللہ نے توفیق دی, ہم اس کنٹینیوٹی کو کر رہے ہیں. میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یار ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کٹنگ ان شارٹ دے سے سنت آف ابراہیم علیہ السلام, ان کا ہوم ہی واز اباؤٹ ٹو سیکریفائز, دے سیڈ ہز سن اسماعیل علیہ السلام. میں پوچھتا ہوں یہ کہاں لکھا ہے؟ سناٹا چھا جاتا ہے. میں کہا قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, سائلنس, ٹوٹل سائلنس. قرآن میں لکھا ہے سر, کہاں, کس سورہ میں, ہیو یو ایور ریڈ؟
سر سورہ بقرہ میں، سورہ ابراہیم میں، یہ موسٹ ریپیٹڈ آنسرز ہیں. بکرا ذبح ہوا کر رہے ہیں تو بکرا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام میں ہوگا. تو میں کئی دفعہ شوخی میں آ کے یہ بھی کہہ دیتا ہوں 5000 انعام جس نے سورہ کا نام لے لیا، کیونکہ مجھے پتہ وہ نہیں لے سکتے. تو کہتے ہیں سر کون سا؟ تو میں کہتا ہوں سورۃ الصافات. پوائنٹ یہ ہے کہ 100 سے لے کے 110 تک ورسز. میرا صرف ایک کویشچن ہے جو ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. اف آئی ہیونٹ ریڈ دوز پرٹیکولر ورسز ول آئی بی ایبل ٹو اٹین دا ایسنس آف دیٹ پرٹیکولر ریچول؟ آنسر از نو. دین واٹ دا ہیل آئی ایم ڈوئنگ؟ جسٹ فالوئنگ دا ریچول. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. ہم نے کبھی کنسیپچول کلیئرٹی کے ساتھ ریلیجن کو سمجھا نہیں. ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو ایک دقیانوسی سی چیز ہے، ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے، وہ ایک خدا ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے. ہم نے خود ہی تو یہ تعارف دی ہے کہ قرآن کو بند کر کے اوپر رکھ دو، کھولنا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اچھے ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن ان کی سنت کی بات اگر تم نے گھر میں کی، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو پریکٹس اٹ. ایگزامپل، مطلب ٹیچر ہوں تو معذرت ایگزامپل دینے کی عادت ہے. اگر ہمارا کوئی بچہ اٹھ کے مجھے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے شادی ویسے کرنی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہے، تو ہم سوشل میڈیا کے ٹرینڈس کو فالو کریں گے یا حدیث کو فالو کریں گے؟ آل آف اس نو دا آنسر. نہیں سر، پریکٹیکل بات کرنا چاہیے، کرنا چاہیے اور کرنے میں بالکل ہم تو کہیں گے کہ پیسے لٹاتے دیکھ رہے ہیں، ڈالرز لٹاتے دیکھ رہے ہیں. سر ہم نے اس کو مارکیٹ کو گرو ہوتے خود میں نے اور آپ نے دیکھا نا. 5 سال پہلے ایسے شادیاں نہیں ہوتی تھیں نا جیسے اب ہو رہی ہیں. اب تو انسٹا تے تصویر نہیں لائی تھی شادی دا فائدہ کی. تو ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں وہ ریلیجن سے کانٹراڈکٹری ہے. میں کسی کو بھی نگیٹ نہیں کر رہا یا ڈسگریس نہیں کر رہا، میں صرف ایک پوائنٹ پہ فوکس کر رہا ہوں دیٹ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ کنسیپچولی. جب ہمیں کنسیپچولی رب کا تعارف ہی نہیں پتہ، اگر پتہ ہوتا تو اسامہ بھائی پہلا کام تو یہ بچے یہ کرتے ہیں نا کہ گوگل سے ہی نماز کی ٹرانسلیشن نکال لیتے ہیں. جیسے وہ اپنے ٹیچر سے، اپنے سینئر سے، اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں، رب سے کم اس لہجے میں بات کرتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب ہم نے ان کو دے دی عربک. میں وہاں پہ کوٹ کرتا ہوں ہمیشہ وہ خدا کے لیے مووی کا ایک جملہ بڑا وائرل ہوا، سب نے دیکھا ہی ہوگا. اس میں وہ کہتا ہے کہ ڈو ریڈ اٹ آؤٹ. وہ شان کو جب پکڑ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ڈو ریڈ اٹ آؤٹ دس عربک لٹریچر. وہ پڑھ دیتا ہے، کہتے ہیں ٹرانسلیٹ اٹ فار می. کہتا ہے سوری آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ٹرانسلیٹ. کہتا ہے وائی؟ کہتا ہے اٹ از ویری کامن ان پاکستان، وی کین ریڈ اٹ آؤٹ، وی کین پروناؤنس اٹ ان دا ایگزیکٹ مینر بٹ وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ. تو وہ آگے سے گورا کہتا ہے وائی دا ہیل یو بادر ٹو انڈرسٹینڈ اے لینگویج وچ یو ڈونٹ ناٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ نے اس کو پروناؤنس کرنا سیکھا ہی کیوں ہے جس کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے؟ تو دس از 80% ہم میں سے لوگ کیا کرتے ہیں. اللہ نہ کرے آج کو علیہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو جنازہ پڑھانے کے لیے کس کو بلائیں گے؟ مولوی صاحب کو. وہ 4 لائنیں میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ جو ایچیسن میں پڑھ رہے ہیں بچے، جو باہر پڑھ رہے ہیں، جو دنیا کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز میں پڑھ رہے ہیں، وہ 4 لائنیں اپنے باپ کے لیے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ ریلیجن کو کبھی اس اینگل سے پرسیو نہیں کیا. سر ہم نے بچوں کو انگلش بڑی دکھائی، انہوں نے مان لی. ہم نے بچوں کو آئی فون بڑا دکھایا، انہوں نے مان لیا. ہم نے بچوں کو گاڑیاں بڑی دکھائیں، انہوں نے مان لی. ہم نے کبھی بچوں کو رب بڑا کر کے دکھایا؟ کبھی ان سے پوچھا کہ یار تم اتنی خوبصورت ہو، تمہاری آنکھوں میں یہ جو بیلنس ہے یہ کیوں نہیں سوچتے کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ. ہم نے بچوں کو وہ کویسچنر دیا، کیوروسٹی دی. وہ کیوروسٹی ہے. جب وہ کیوروسٹیاں ان آنسرڈ رہتی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہاؤ آئی ڈو ڈیل دیم ود دیم، تو میں انہیں بولتا ہوں کہ کویسچنس پوچھو. ان کے پاس ایک لسٹ ہے کویسچنس کی جو نہ پیرنٹس آنسر کر سکے اور انفارچونیٹلی جو نہ ہماری ریلیجیس آرتھوڈاکسی کر سکی. ریلیجیس کلیرجی واز ناٹ ایبل. ان کا آنسر تھا تم کافر ہو. بھائی کافر نہیں ہو، کویسچن کرنا تو سب کا حق ہے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیوں دیا کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ کو بھی پتہ ہے یہ سورج میرا رب ہے. واٹ ہی واز ڈوئنگ ون ہی واز کلیمنگ سن ایز ہز لارڈ؟ ہی واز میکنگ لاجیکل آرگومنٹس اور ریزننگ ٹو میک اے فائنل کنکلوژن. تو اور یہ سوال تو شاید ہمارے اکابرین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جی صحابہ کرام سے ہوئے، سیدنا علی سے ہوئے، یہ سوال تسلسل ہے. بالکل تسلسل ہے اور یہ رہے گا. اب پوائنٹ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اسلام بھی شاید انہی ریلیجنس کی طرح ہے، بینگ اسٹوڈنٹ آف ریلیجیس اسٹوڈنٹ، جو 1400 سال پہلے کے ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں تھا. نو، اٹ از دا موسٹ اپ ٹو ڈیٹ ریلیجن. اچھا اب ہم اگر ڈائریکٹلی اپنی ڈبیٹ کی طرف آئیں تو سب سے پہلے اسامہ بھائی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کانسیپٹ آف گاڈ از سپیریئر اینڈ ول آف گاڈ اینڈ ایکٹ آف گاڈ، یہ اس کی سب برانچز ہیں. سب سے اوپر جو چیز ہے وہ ہے کانسیپٹ آف گاڈ. وین آئی ول بی کلیئر ان دس پرٹیکولر ریگارڈ دین ایکٹ آف گاڈ اینڈ ول آف گاڈ ول بی کلیئر. فار ایگزامپل کسی بھی انسان کو، کسی بھی نوجوان کو کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہوگا تو اس کو ہمیشہ ایکٹ آف گاڈ سے پرابلم ہوگا کہ یار خدا نے یہ کیسے کیا. جیسے فار ایگزامپل یونس علیہ السلام مچھلی میں کیسے رہ گئے؟ اٹ از ناٹ پاسبل. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. سیکنڈ تھنگ یہ والا حکم کیوں دیا، یہ کیوں نہیں دیا، قربانی کا کیوں دیا؟ ایگزیکٹلی یہ ہے ول آف گاڈ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایکٹ آف گاڈ ہے، یہ ول آف گاڈ ہے. اس کے اوپر ہے کانسیپٹ آف گاڈ.
جب آپ کو کانسیپٹ آف گاڈ کلیئر ہوگا تو یہ دونوں خود ہی کلیئر ہو جائیں گے. جیسے جب آپ کو یہ کلیئر ہو کہ سامنے والا بندہ جس سے آپ لڑ رہے ہیں وہ کسی کورٹ کا جج ہے, وہ ایس پی ہے, وہ گورنر ہے, وہ ایکس ہے, وہ وائی ہے, وہ زیڈ ہے, تو کانسیپٹ آف دا پرسن کلیئر ہونے سے باقی دونوں چیزیں خود بخود کلیئر ہو جاتی ہیں. ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے اس کانسیپٹ پہ کہ ہو از گاڈ اینڈ وائی گاڈ, جہاں سے آپ نے بات شروع کی. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو شخص مانتا ہی نہیں ہے, وہ قرآن کو نہیں مان رہا, کسی مذہب کو ہی مان رہا, بالکل ٹھیک ہے, یہ تو انسان کے توبہ نعوذ باللہ بنائے ہوئے ہیں, جی جی, میں ان کو مانتا ہی نہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ کس طرح سے حوالہ کریں گے؟ جب آپ قرآن کا حوالہ دیں گے کہتے ہیں میں تو اس کو مان ہی نہیں رہا نا. چلیں اب میں بھی آپ کو کوئی قرآن کا حوالہ نہیں دوں گا, ایگریڈ پون, یہ ایک ڈیل ڈن ہوگی, ٹھیک ہے. اب میں بھی کوئی قرآن کا حوالہ نہیں دے رہا, اور میں اپنی بک کی وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ساتھ ساتھ ریفرنسز بھی لگتے جائیں گے, ہم اس کو دے لیں گے, ورنہ میں جو بھی بات بول رہا ہوں یو کین کراس ویریفائڈ فرام گوگل اینڈ چیٹ جی پی ٹی. اگر کوئی فیکٹ آج کے دور میں ان دونوں سے کراس ویریفائی نہیں ہو سکتا تو وہ فیکٹ نہیں ہے. اور اگین پروف آف برڈن میرے اوپر رہتا ہی نہیں, جب میں نے گوگل دے دیا یو کین سرچ اٹ آن یور اون. ہاں کوئی ٹرمینالوجی ایسی ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوٹیوب سے خود ہیلپ لے لیں. اب میں کوئی قرآن کا حوالہ نہیں دوں گا, ہم کانسیپٹ کو یہاں سے شروع کرتے ہیں, وائی ڈو وی نیڈ گاڈ. ٹھیک ہے جی, بس سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے. ہم آگے چلتے ہیں کہ مجھے گاڈ کی ضرورت کیوں ہے. اس کے لیے ہم اب سائنس سے پوچھ لیتے ہیں. سائنس کا ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے بگ بینگ تھیوری, ٹھیک ہے جی, جس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ مور اور لیس 13.8 بلین ایئرز اگو دا یونیورس واز اسٹارٹیڈ. اس کا ایک سٹارٹ ہے. اس سے پہلے کانسیپٹ تھا اسامہ بھائی آسیسیلیٹنگ یونیورس کا, کہ یونیورس ہمیشہ سے ہے. اس سے پہلے اسٹیڈی اسٹیٹ یونیورس کا, سوری, کہ کائنات ہمیشہ سے ہے. بگ بینگ ایک چیز کو اسٹیبلش کر چکا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے, اس کا کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہاں تک ہم ایگریڈ ہیں. اب وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے, یو کین گوگل اٹ. آپ ناسا کی ویب سائٹ پہ جائیں, ناسا نے اپنا سارا لٹریچر ایسے ہی رکھا ہوا ہے. تھینکس نائس آف دیم, وہی بات ہے کہ انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے. وہ کہتے ہیں اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا کاسمک ایگ, نیبولا, سنگولیرٹی. یہ 3-4 چیزیں اس کے لیے یوز ہوتی ہیں. سنگولیرٹی سے یہ یونیورس اسٹارٹ ہوا, ایک سے یہ یونیورس اسٹارٹ ہوا, اور وہ ایک کیا تھا, وہ میٹر تھا. دا پوائنٹ از کہ وہ میٹر کہاں سے آیا, کہاں سے اس کی ایگزسٹنس آئی. میں نے اپنی بک میں بھی اس چیز کو پروف کیا. وائلیٹنگ دا اسٹیبلش سائنٹیفک لاز از دا ارریفیوٹیبل ایویڈنس آف اے کریٹر. ہاؤ کم؟ میٹر اور انرجی کین نیور بی کریٹڈ نار اٹ کین بی ڈسٹرائڈ. دس از این اسٹیبلشڈ فیکٹ. ٹھیک ہے, آج کے دن تک اس کو تو آپ بھی جانتے ہیں, یونیورسل لا ٹرانسفارم ہوتی ہے جب یس ایگزسٹنس میں آ گئی ہے تو وہ ایگزسٹنس آ گئی ہے. دس از دا پوائنٹ. ایگزسٹنس کیسے آئی ہے؟ پہلے میٹر کی. آپ مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, میرا ریلیجیس آرتھوڈاکس کانسیپٹ ہے, آپ بتا دیں کہ ہو کریٹڈ دا فرسٹ میٹر. آپ کی ساری ڈبیٹ اور ڈسکشن اسٹارٹ ہوگی آفٹر دا کریشن آف میٹر. نہیں, رکو ذرا, پیچھے چلو, کہ پیچھے جب جائیں گے تو مجھے بتائیں پہلا میٹر کہاں سے آیا. اور آسان لفظوں میں بگ بینگ کیا ہے؟ میٹر تھا, انرجی کی وجہ سے ایکسپلوڈ ہو گیا, اور آج کے دن تک ایکسپینڈ ہو رہا ہے. CMBR کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن, یہ اسٹیبلشڈ پروف ہے اس چیز کا کہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے. اس پہ ہم آگے بھی آئیں گے, لیکن دا سمپل پوائنٹ از انرجی کہاں سے آئی. اتنی تگڑی انرجی کہ آج کے دن تک یونیورس ایکسپینڈ ہی ہوئی جا رہا ہے. اللہ, وہ انرجی کہاں سے آئی آپ بتا دیں, یا پھر میرے ایک سوال کو آپ آنسر کر دیں. دا پوائنٹ از, ایک چیز جس پہ تھیئزم اور ایتھیزم ایگریڈ اپون ہے نا, وہ ہے کریشن ایکس نیہیلو. کریشن ایکس نیہیلو کیا ہے؟ کریشن آؤٹ آف نتھنگ. ایز رائٹلی کوٹیڈ بائی اسٹیفن ہاکنز ان ہز گریٹ بک دا گرینڈ ڈیزائن. وہ کہتا ہے بیکاز دیر از اے لا لائک گریوٹی سو دا یونیورس کین ایمرج آؤٹ آف نتھنگ, کین ایمرج اور ول ایمرج آؤٹ آف نتھنگ. وہ کہہ رہا ہے کہ آؤٹ آف نتھنگ سے آ جائے گا, بٹ ان دا لائٹ آف کوانٹم میکینکس اینڈ کوانٹم فزکس دس از این اسٹیبلشڈ فیکٹ دیٹ نتھنگ از نو مور نتھنگ. دوسری چیز, دوسری طرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے, یہ ہر چیز میں آئے گا, میں ملٹیپل ایگزامپلس دوں گا, کہ سیکنڈ کے فریکشن میں اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیزی سے ایکسپینشن کے بعد, سوری, اس بگ بینگ کے بعد ایکسپینشن شروع ہو گئی, اور 0.0001% سیکنڈ کے لیے اگر وہ موومنٹ ڈسٹرب ہو جاتی تو دس از این اسٹیبلشڈ فیکٹ کہ کبھی بھی یونیورس اس آرڈر میں نہیں تھا آ سکتا. جب میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں سامہ بھائی, جب ابھی ایٹم بھی نہیں بنا تھا. ایٹم تو ملین ایئرس کے بعد اس کو الیکٹران ملا تھا, جب کنڈینس ہونے کے بعد الیکٹران یونیورس میں پھیلنا شروع ہوئے. اس سے پہلے صرف پروٹون اور نیوکلون چل رہے تھے, پھر ایٹم ملا, اور سوری الیکٹران ملا اور پروٹون بنتا چلا گیا. آپ کے خیال میں یہ کون کر رہا تھا؟ خود بخود ہو رہا تھا. تو ٹھیک ہے, یہ آپ کا اوپینین ہے, دین ڈو رسپیکٹ آر اوپینین کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. میں کوئی آیت کا حوالہ نہیں دے رہا, کوئی سی حدیث کا حوالہ نہیں دے رہا. تھوڑا سا آگے چلیں.
ایکسپینشن کے بعد ایکسپلوژن کے بعد ایک ارریفیوٹیبل سائنٹیفک ایویڈنس ہے جس کو آپ کہتے ہیں سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس. وہ کیا ہے؟ انٹروپی. انٹروپی یہ ہے کہ جیسے یہ کمرے میں ہم بیٹھے ہیں, اس کمرے میں ایکسپلوژن ہو جائے, انرجی, اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے؟ انرجی. وہ پوائنٹ وہیں پہ ہے کہ پہلی انرجی کون لے کر آیا. ٹھیک ہے جی, میں باقی سے ریلیٹڈ کویشچنس کو بھی ایڈریس کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اچھا اگر یہ سارا کچھ کوئی گاڈ کر رہا تھا تو گاڈ کو کس نے کریٹ کیا. تو سننے والوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں میں اس کویشچن کو بھی ایڈریس کروں گا. ابھی جس پوائنٹ پہ فوکس کر رہا ہوں آپ تھوڑا سا ساتھ ساتھ چلیں. اچھا جی, انٹروپی یہ ہے اسامہ بھائی کہ انرجی آئی, ایکسپلوشن ہو گیا. اب یہ دیکھیں یہ پنکھا ہے, اے سی ہے, اس کمرے میں جتنی ساری چیزیں موجود ہیں یہ ایک آرڈر میں یہاں موجود تھیں. ایکسپلوژن سے کیا ہوگا؟ یہ سب ایسے دھماکے سے اڑ جائے گا اور یہ ڈسپارٹ ہو جائے گا. یس, پھیل جائے گا. اس کو واپس آرڈر میں لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اگر اسی آرڈر میں جس میں ابھی ہم بیٹھے ہیں اسی مائک کو یہیں پہ لانا پڑے گا, میرے ہاتھ کی انگوٹھی کو یہیں پہ لانا پڑے گا, تو کیا کریں گے؟ یو ول نیڈ این ایکسٹرنل فورس. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپلوژن کے بعد سارا کچھ خود بخود اسامہ عمیر سارے ایسے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا. کیا مطلب ہے؟ میں اس کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. انٹروپی آپ گوگل کر لیں, آپ چیٹ جی پی ٹی کر لیں. ڈو آسک دس کویسچن ٹو چیٹ جی پی ٹی, وائی آر یونیورس از miraculously summarized and in an ordered or finite way, in a designed way, irrespective of the entropy. تو وہ آپ کو جو آنسر کرے گا آپ ریڈ اٹ آؤٹ کر لیں, میں نے اپنی بک پہ لگایا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک میریکل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہونا یہ چاہیے تھا ایکسپینشن. جب ایکسپینشن اتنی سپیڈ سے ہو رہی ہے کہ سپیڈ آف لائٹ سے ہو رہی ہے اور یونیورس کے پاس پھیلنے کے لیے اتنی جگہ ہے, پتہ نہیں وہ جگہ آئی کہاں سے ہے کہ وہ جگہ ختم ہی نہیں, آج کے دن تک ختم نہیں ہو رہی نا. آج کے دن تک ہمارے پاس جو مور اور لیس ڈیٹا آتا ہے اس میں اب کمی بیشی سائٹ ٹو سائٹ ویری کرتی ہے. وہ 200 بلین گیلیکسیز ہیں جن میں سے ایک ہماری ملکی وے ہے جس میں 300 بلین سورج لگے پھر رہے ہیں جو ہمارے سورج سے بڑے ہیں. ہم ان ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں اور ان ساری چیزوں میں جو ایک چیز کامن ہے, آپ اس کو ایسے سمجھ لیں, جب میں کلاس میں سمجھاتا ہوں نا کہ اگر آپ یہ دیکھیں, اگر میں اس کو یہاں سے چھوڑ دیتا ہوں, میرے ہاتھ میں چلیں ایسے سمجھ لیں 2-3 بالز ہیں, ٹینس بال ہیں, کوئی بھی بال ہے, میں اس کو ایسے چھوڑ دیتا ہوں تو بیکاز آف انٹروپی وہ سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے. جیسے آج کے دن تک یونیورس ایک دوسرے سے ہر پارٹیکل دور جا رہا ہے, ایکسپینڈ کر رہا ہے. ایکسپینشن جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ایک ہی تھا, سنگولیرٹی. دس ہول ریلیجن یونیورس از مینیفیسٹیشن آف سنگولیرٹی. اب اگر تو میں اس بال ہاتھ کو ایسے چھوڑتا ہوں اور کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں آتی تو وہ ساری بالز ایک دوسرے سے دور جائیں گے. یو کین پرفارم اٹ. اور اگر میں اس کو ایسے چھوڑتا ہوں اور ایسے کر لیتا ہوں تو اسٹیبلٹی آ جائے گی, کیونکہ میں نے کیا روک لیا. اسٹیبلٹی از این ارریفیوٹیبل ایویڈنس آف دا ایگزسٹنس آف این ایکسٹرنل فورس. ہم گاڈ کی بات نہیں کر رہے, ایکسٹرنل فورس ہے. ایکسٹرنل فورس کے بغیر کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. So I am repeating myself, stability is an irrefutable evidence of the existence of an external force. وہ external force کیا تھی آپ بتا دیں, جو آج کے دن تک ہر چیز کو مینیج کیے ہوئے, because things are not like as simple as they seems to be. کہ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے, there is no creator. And again اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں نا جو there is a law like gravity, اس کو لینکس اور C.S. لوئس کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ لاز کی وجہ سے کائنات وجود میں آ گئی. who formulated the laws, who has guided them, who has directed them and who has sustained them in an appropriate manner. کیونکہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اگر کوئی بھی موومنٹ ڈسٹرب ہو جاتی تو کولیپس ول بی دا الٹیمیٹ ریزلٹ. اور دوسری چیز وہ بڑی اچھی ایگزامپل دیتے ہیں, لینکس کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے, اب یہ بھی گورا ہے, یہ بھی سائنسدان ہے, وہ بھی کوئی مذہب کی بات نہیں کر رہا, میں بھی مذہب کی بات نہیں کر رہا. وہ یہ بات کہتا ہے کہ بڑے خوبصورت مجھے اس کا جملہ لگتا ہے, وہ کہتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے تم کہو کہ 2 + 2 = $4. No simple maths will not make your figure into dollars. ٹھیک, وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے, آپ کہہ رہے ہو گریوٹی کی وجہ سے, یا باقی میں زیادہ نام نہیں لے رہا, فلانے کی وجہ سے, ایکسلریشن XYZ جتنے بھی تھے ہم, وہ کیونکہ بہت زیادہ نا اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. موٹی بات تو کرتے ہیں جی, نیچر سے ہو گیا, لاجواب ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ کی بات کریں تو ہر چیز نیچر پہ ڈال دیتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا وہ بھی کہتے ہیں میریکل ہے, جہاں سمجھ نہیں آتا اس کو میریکل پہ ڈال دو. پوائنٹ کہ اگر یہ سارا کچھ خود آپ کر کے دکھا دیں نا, آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو صرف اور صرف بلیو کرتے ہیں اس ایویڈنس پہ جو ہمارے سامنے ہے, جو میرے بالکل سامنے ہو. تو پھر آپ مجھے دکھا دیں کہ کیسے آپ انٹروپی کی مجھے ایک مینیفیسٹیشن دیں نا, آپ چھوڑیں, آپ دھماکہ کریں اور کہیں کہ یہ کمرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, آپ کر کے دکھا دیں, آئی ول بلیو ان یو. اچھا, اس میں ایک دفعہ آپ نے وہ DNA کا بھی حوالہ دیا تھا, اس پر بات آتے ہیں جی, کیونکہ ہم کبھی سائنس پر جائیں گے, کبھی واپس آئیں گے, تاکہ وہ جی میں نے اس کو اسٹریم لائن کیا ہوا ہے, آپ پوچھیں, ہم 4 چیزوں پہ آئیں گے, پھر جہاں سے آپ سمجھیں کہ یہاں وہ بات کرنا ضروری ہے آپ ضرور ایڈ جی ٹھیک ہے. ایک آپ نے بات کی تھی کہ
کیوں ضروری ہے ہمارا رب پر ایمان لانا یا اس اعتقاد رکھنا, جو کانسیپٹ آف گاڈ, یہ کلیئر ہو جائے گا تو پھر ہم ول اور ایکٹ کو مان جائیں گے کہ رب تو ہے, وہ اگر ہم مان جاتے ہیں. لیکن کیوں ماننا چاہیے اللہ کو, رب کو کیوں ماننا چاہیے؟ میں مانتا ہوں, ہے جی ٹھیک ہے. میں ایک سیکنڈ ہی کمپلیٹ کر لوں, پھر اس کا آنسر اس میں مل جائے گا. اب ہم آ جاتے ہیں اسٹرکچر آف ایٹم کی طرف. آپ بھی جانتے ہیں بیسک لا, میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں, زیادہ کمپلیکسٹیز میں ویورس کو نہیں لے کے جا رہا. وہ یہ کہ دا نمبر آف پروٹونز آر آلویز ایکول ٹو دا نمبر آف نیوٹرونز. سوری, نمبر آف پروٹون از آلویز ایکول ٹو دا نمبر آف الیکٹرانز. وائی؟ کیوں یورینیم کے الیکٹران اور پروٹون, آکسیجن کے, ہائیڈروجن کے, سو آن اینڈ سو فورتھ پیریوڈک ٹیبل میں جتنے بھی ایٹمز ہیں ہمارے پاس یا اس سے زیادہ بھی ہیں, ان کے نمبر آف الیکٹران اور پروٹون آلویز ایکول کیوں ہیں؟ یہ سسٹیننس کس نے اس کے اندر رکھی ہے اسامہ بھائی؟ اس لیے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جو الیکٹرو میگنیٹک فورس یا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوتی ہے بیکاز آف دا ریپلسو اینڈ اٹریکٹیو فورسز, وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ڈسٹرب ہو جائے, سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ڈسٹرب ہو جائے تو ایٹم ول کولیپس. اینڈ اگر آپ فیشن ریئیکشن کروا دیں ایک یورینیم کے ایٹم کا, تو آپ کو پتہ ہے کہ ناگاساکی اور جاپان میں کیا ہوا تھا. مور دین 2 لاکھ پیپل ور ڈائڈ, ان کی زندگی تباہ ہو گئی تھی. تو وہ ساری کی ساری فورس تھی کس میں؟ ایک یورینیم کے ایٹم میں. کس نے ایک یورینیم کے ایٹم کے اندر اتنی زیادہ فورس رکھی ہوئی ہے؟ اور جب انسان کو اختیار دیا گیا تو اس نے پھاڑ کے کیا کر دیا؟ یہ سارے ایٹمز خود کیوں نہیں پھٹتے؟ اگر ایک ہی ایٹم پھٹ جائے تو کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی اس اینگل سے کیوں نہیں سوچا کہ اب کبھی غلطی سے بھی جو سارا کچھ ہو رہا ہے اسپیس میں, یونیورس میں, وہ ارتھ کے ایٹم کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ وی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں, اب وہ میں ریلیجن کو بھی نہیں ایڈ اپ کر رہا. دا پوائنٹ از کہ سولر فلیئر آیا تھا لاسٹ ایئر. یو کین گوگل اٹ, یو کین یوٹیوب اٹ. دیر واز اے سولر اسٹارم ان دا سن اینڈ سم ٹائڈل ویوز ور relentlessly sent on the whole solar system. different planets پہ ٹائڈل ویوز گئیں, وہ ساری کی ساری مرکری پہ بھی انہوں نے تباہی مچائی, ادھر بھی مچائی ادھر بھی مچائی. جب ارتھ کے پاس آئی تو ارتھ کی الیکٹرو میگنیٹک فورس کی شیلڈ اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ اس کو ریزسٹ کر گئی. اگین دا پوائنٹ از صرف ارتھ کی اتنی اسٹرانگ کیوں ہیں؟ ہم تو ریلیجن کا آنسر ہی نہیں دے رہے, آپ آنسر کر دیں نا. اگر آپ کے پاس کویشچن ہے تو ہمارے پاس بھی تو ہے نا. کویشچن کا جو آپ کویشچن سے دینا, جو آپ نے پوچھا نا, جب میں یہ والے کویشچنس کرتا ہوں تو ان کے پاس اس چیز کا آنسر نہیں ہے. کیوں؟ وائی؟ آپ بھی تو وائی کر رہے ہو نا, آپ بھی تو ہو کر رہے ہو, تو میں بھی وہی وائی اور ہو کو ہی ایڈریس کر رہا ہوں. تیسری چیز ہم بریفلی ڈسکس کریں گے. ایک سیڈ ہے سر, سمپل سیڈ ہے. سمپل سیڈ جو ہے وہ اپنے سے 1 ملین ٹائمز بڑے درخت میں کیسے کنورٹ ہو جاتا ہے؟ پرووائڈیڈ دا فیکٹ کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے, اگین یہ ریپیٹ تو ہوگا لیکن فیکٹ ہے, سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے فوٹو سنتھسس کا پروسیجر خراب ہو جاتا, ایگزیکٹ اماؤنٹ میں لائٹ نہ ملتی یا اس کی گروتھ رک جاتی, پانی نہ ملتا, سم تھنگ لائک دس, تو کیا ہوتا؟ کولیپس. ہم تو درخت گن ہی نہیں سکتے کتنے ہیں. وہ مینیفیسٹیشن کس چیز کی ہیں؟ آپ جو کویشچن پوچھ رہے ہیں اسامہ بھائی, میں اسی کو ایڈریس کر رہا ہوں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیپننگ ان مائی سراؤنڈنگ از اے میریکل, بٹ وی ڈونٹ پرسیو اٹ لائک دس. وائی؟ بیکاز اٹ ہیپنس آن ڈیلی بیسس. جو چیز روز ہوتی ہے نا سر, وہ مجھے بڑی نہیں لگتی. جیسے میں آپ کو بتاؤں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں رب کو, میں اسی کویشچن کو ایڈریس کر رہا ہوں. سر اس بات کو پلیز میں ینگسٹرس کو ہمیشہ کہتا ہوں سمجھیں, آپ نے سائنس اور ریلیجن کو کمپیٹیبل بنا دیا. وہ نہیں ہے, ان کی ڈومینس ڈفرینٹ ہیں. کیسے ڈفرینٹ ہے؟ سائنس ول آلویز آنسر دا کویشچن آف ہاؤ, بٹ دا کویشچن آف ہو ول ریمین دا سیم. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھ لیں. آج کا نوجوان یہ کہہ رہا ہے یا سائنسدان یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ایک ٹرین چل رہی ہے تو میں نے یہ کہا اس کو کوئی گاڈ چلا رہا ہے. سائنس نے کہا نہیں جی, فرسٹ جو ڈبہ ہے نا ٹرین کا وہ تو انجن چلا رہا ہے. تو بیکاز دیر از این انجن سو دیر از نو نیڈ آف دا کریٹر. نو, یہ تو الگ کویشچن شروع ہو گیا کہ وہ انجن کس نے اتنے پرفیکٹ وے میں بنایا کہ وہ ساری ٹرین کو کھینچ رہا اور گر نہیں رہا, ٹرین کو گرنے بھی نہیں دے رہا, بلاسٹ بھی نہیں ہونے دے رہا. وہ کائنیٹک انرجی کو کیوں نہیں پھٹنے دے رہا؟ اس نے کنٹرول رکھا ہوا ہے. انجن کے ثبوت سے یا انجن کی پریزنس سے کویشچن آف ہو ختم نہیں ہو جاتا, مزید بڑا ہو کے میرے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ اب تو کویشچن یہ کہ انجن کو کس نے بنایا. کیونکہ آپ یہ تو مانتے ہو کہ ڈبہ کوئی نہیں بنا سکتا, آپ یہ تو مانتے ہو کہ انسان کو کوئی نہیں بنا سکتا, تو آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ ہو. اس کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھ لیں اگر نہیں سمجھ آئی. سر آپ کہہ لیں کہ ایک دن آپ نے مجھے بلایا ناشتے پہ, آپ نے مجھے کہا جی آپ سب یہ دیکھیں یہ انڈا توڑا اور یہ انڈے میں سے فرائی نکلا آپ کے لیے. اگلے دن آپ نے کہا جی آملیٹ نکلا. ایزیومنگ دا فیکٹ ایزیومنگ دا فیکٹ کہ میں, آپ سمجھ لیں فار این انسٹنس دیٹ آئی ایم ناٹ اویئر آف دس پرٹیکولر فیکٹ دیٹ چیک کیم آؤٹ آف دا شیل آف دس ایگ.
تو شوڈ آئی, آپ تیسرے دن اگر مجھے کہیں کہ حافظ صاحب جس میں سے یہ نکلا تھا انڈا, جس میں سے نکلا تھا وائٹ فرائی اور جس میں سے نکلا تھا آملیٹ, تیسرے دن آپ کہیں یہ چوزا بھی اسی میں سے نکلا. اگین مجھے نہیں پتا یہ فیکٹ کا کہ یہ چک کیم آؤٹ آف دا شیل آف دس ایگ. شوڈ آئی بلیو یو؟ میں آپ کی بات پہ کیوں یقین کروں گا؟ میں آپ سے کپل آف کویسچنس پوچھوں گا کہ آپ نے جب میرے سامنے اندر توڑا تھا اسامہ بھائی تو اس میں تو فلوئڈ نکلا تھا. ہو کنورٹیڈ دس فلوئڈ انٹو بلڈ, انٹو فیدرز, انٹو بیک, انٹو اے کمپلیکس اسٹرکچر, انٹو برین, انٹو ہارٹ, انٹو ویسل, سو آن اینڈ سو فورتھ. وائٹ آن دا 21st ڈے بیک آف دا بیک آتی ہے جو اس شیل کو اندر سے توڑ دیتی ہے. کس نے یہ ایک انڈے کے اندر جہاں پہ کوئی آؤٹ سائڈر موجود نہیں تھا جو اس کے ٹیمپریچر کو ریٹین کر سکتا, جو اس کی پانی کو ریٹین کر سکتا, اور جب وہ ایک سیل سے ملین اور بلینز آف سیل میں کنورٹ ہو رہا تھا, تو ہو گائیڈڈ دس سیل دیٹ یو آر گوئنگ ٹو بی دا سیل آف سلیکون آئی, یو آر گوئنگ ٹو بی کنورٹیڈ انٹو بلڈ, ہیموگلوبن, کمپلیکس اسٹرکچر. ہو از ڈوئنگ دس؟ جب میں یہ ہو کی نہ ختم ہونے والی چین پوچھتا ہوں نا, تو مجھے اس کا کوئی آنسر نہیں ملتا. تو وہ نیچر پہ نہیں ڈالتے, بس نیچر کا جواب دیتے. سر نیچر کیا ہے؟ نیچر کیا ہے؟ ہو اگین یہ وہی بات ہے, گریوٹی نے کیا, لاز نے کیا. ہو کریٹڈ دا لاز, ہو کریٹڈ دا گریوٹی. اچھا ڈی این اے والی بھی آپ نے ایک دفعہ مثال وہ بالکل, میں آپ کو ڈی این اے والی ایگزامپل دے دیتا ہوں. اب آپ ایولیوشن اور بایولوجی پہ چلے جائیں تو اس میں ایک بڑا سمپل سا کویشچن ہے, آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں کین لیونگ تھنگس بی پروڈیوس فرام نان لیونگ تھنگس؟ دا آنسر ول بی نو. سو ہاؤ ڈو دا لیونگ تھنگس کیم ان ٹو ایگزسٹنس؟ آپ اسے کہیں گے کہ جی یہ ایولیوشن سے ہو گیا. اب میں نہیں کہوں گا, آپ ڈاکٹر ڈینس نوبل کو پڑھ لیں, کنٹمپریری اسکالر ہیں, بہت سارے سائنسدان ایسے ہیں جو ریفیوٹ کرتے ہیں, لیکن میں اس کمپلیکسٹی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے پتا دوسری سائڈ والے کہیں گے ایت ایولیوشن تو بلیف نہیں رکھتا نا, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اتنے ہی آرتھوڈاکس ہیں جتنے کہ ریلیجیس ہیں. اب میں نے اگر حوالہ دیا تو میں نے قرآن کا حوالہ دیا ہو تو آپ ریفیوٹ کر دیں, میں نے کسی مسلمان سائنسدان کا حوالہ دیا ہو تو آپ ریفیوٹ کر دیں. میں نے تو کہا ڈاکٹر ڈینس نوبل, آپ دیکھ لیں کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, شاید آکسفورڈ میں ہی پڑھاتے ہوں. تو پھر آپ اب ادھر آپ نے گورے کی بات بھی نہیں ماننی, ادھر آپ نے سائنسدان کی بات بھی نہیں ماننی. جیسے مجھے ایک بچے نے پوچھا نا, سر آپ اسٹیفن ہاکنگس کے اتنے حوالے دیتے ہیں, تو آپ اسٹیفن ہاکنگس کو پڑھنے کے بعد بھی ہاؤ کین یو بی اے تھیسٹ؟ میں کہا بیکاز آئی ہیو آلسو ریڈ اسٹیفن میئر. کہتا سر وہ کون ہے؟ میں کہا گوگل کر یار, گوگل سے پوچھ لو, ہو سکتا ہے وہ بھی آکسفورڈ کا پی ایچ ڈی ہو, وہ بھی سائنسدان ہو. تو آپ صرف اپنی پسند کی چیزیں نہ لیں, آپ ایک ریئلسٹک نیوٹرل بیک گراؤنڈ پہ چلتے ہوئے ان چیزوں کو اگر آگے لے کے چلیں تو آپ کو سمجھ آئے گا. اگین میں آپ سے کہوں اسامہ بھائی, جو بات آپ نے کی کہ ڈی این اے کا اسٹرکچر ہم چھوڑ دیتے ہیں ایولیوشن کی ڈیبیٹ کو, کیونکہ اس میں نیو ڈارونزم اور یہ سارا کچھ آ جائے گا. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں جس پہ ہم فوکس میں ہیں کہ ادھر اٹ واز گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ, ادھر دا کریشن آف دا یونیورس آف دا کاسمولوجیکل جتنی بھی ہمارے پاس موجود ہے, ادھر اٹ واز کانشیس اور انکانشیس. بیکاز دیر از اے سائنٹسٹ, مطلب میرے ذہن میں نام نہیں ہے, گورا ہے, مسلمان کا میں ریفرنس نہیں دے رہا, میں اپنی بات پہ قائم ہوں. وہ کہتا ہے وی ڈو ناٹ ہیو دا آپشن آف کریشن یونیورس ود گاڈ اور ود آؤٹ گاڈ, بیکاز اف دیر از اے گاڈ دیر ول بی یونیورس, ود آؤٹ گاڈ دیر ول بی نو یونیورس. کیونکہ فرسٹ کاز نہیں ہے تو پھر دوسرا کچھ بھی نہیں ہوگا نا, کیونکہ میں ایگزسٹ کر رہا ہوں تو ہمیں کوئی وہ بھی چاہیے جو کہ ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا اور اس نے ان ساری چیزوں کو کر دیا. مطلب ایگزسٹ نہیں کر رہا سے میرا مراد یہ ہے, میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا, ہمارے فریم آف مائنڈ کے مطابق. صحیح ہے. اب میں اگر اس طرف آؤں تو آپ اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سیکوینس ہائپوتھسس ڈاکٹر فرینک نے دیا 1956 میں, مور اور لیس. آپ سیکوینس ہائپوتھسس کر لیں. میں آسان لفظوں میں بتاؤں تو ڈی این اے کا جو اسٹرکچر ہے وہ نیوکلیوٹائڈ سے مل کے بنا ہوا ہے. نیوکلیوٹائڈ جو ہیں وہ امائنو ایسڈس کی ایک چین ہوتی ہے, وہ امائنو ایسڈس کی چین میں کوڈنگ میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ کیا سارا کچھ ہونا ہے. بیکاز ڈی این اے کا سب سے بڑا کام کیا ہے, اس انفارمیشن کو ڈی کوڈ کرنا اور اسے کنورٹ کرنا ایک کمپلیکس نیو ہیومن بینگ میں. ٹھیک ہے جی. آسان لفظوں میں یہ ہے کہ بل گیٹس کہتا ہے کہ جتنی بھی کمپیوٹنگ ابھی تک ہم نے ڈیوائس کی ہے وہ ڈی این اے کی کوڈنگ سے بہت پیچھے ہے. ڈی این اے کی کوڈنگ اتنی کمپلیکس ہے کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے الفابیٹک لیٹرز ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں کہ عمیر کے لیے UMAIR کا آرڈر میں ہونا ضروری ہے, لیکن کون ہے جو آج کے دن تک جب سے یونیورس میں کریشنز موجود ہیں وہ UMAIR کو اپنے سیکوینس میں رکھ رہا ہے؟ اور یہ کتنے پرسنٹ چانسز ہیں؟ ایک سائنسدان سے کسی نے پوچھا, وہ میری بک میں میں نے وہ سارے ریفرنسز کوٹ کیے, وہ کہتا ہے 14 ٹائمز ورڈ یوز کرتا ہے, 1 چانس آؤٹ آف ٹریلین, آؤٹ آف ٹریلین, آؤٹ آف ٹریلین, آؤٹ آف ٹریلین, آؤٹ آف ٹریلین. وہ کہتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اخبار میں آ جائے کہ میں مطلب آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ میرے پاس 0 سے لے کے 9 تک فگرز ہیں,
تو میں عمیر کا نمبر ایگزیکٹلی ڈائل کر لوں گا. اس بات کی کتنی پاسبلٹی ہے؟ یا اسامہ بھائی کا نمبر ایگزیکٹلی ڈائل ہو جائے گا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جو سیکوینس ہائپوتھیسس ہے, سائنس نے پروف کیا ہے کہ ڈی این اے کا اسٹرکچر جو ہے وہ انڈیزائنڈ نہیں ہے, کیونکہ سیکنڈ کے فریکشن میں اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اگین تو نیو ہیومن بینگ کین ناٹ بی ایگزسٹڈ. ایز سمپل ایز اٹ از. اب ہمیں ان ساری چیزوں کو جب ہم سائنٹیفک وے میں سمجھتے ہیں تو سائنٹیفک نالج نگیٹ نہیں کرتا, فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. جیسے سائنس نے کویسچن آف ہو کو ایڈریس کیا, آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. ہو کا کویسچن تو وہیں پہ ہے کہ ہمیں خدا کی ضرورت کیوں ہے. ہمیں اس کی ضرورت اسی لیے ہے کیونکہ وہ میرا کریٹر ہے. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو بلیو ان اے کریٹر. نہیں تو پھر آپ کسی بھی چیز کا انکار کر سکتے ہیں. آپ تو سامنے سورج کو بھی کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہے. میں آپ کا بھی انکار کہہ سکتا ہوں, سامنے نہیں بیٹھے میرے سامنے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ گلزار صاحب کا بیٹا نہیں بیٹھا میرے سامنے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ دس از یور رائٹ, یو کین ڈو اٹ. بٹ اگین پھر آپ یہ کلیم نہ کریں کہ آپ کا کلیم سائنٹیفک ہے, آپ کا کلیم ریزننگ پہ بیس کرتا ہے, انٹلیکچوئل ہے, اور وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایویڈنسز پہ بیس کرتا ہے. یہ نہیں, پھر آپ یہ کلیم آپ واپس لے لیں. کیونکہ ہم نے آج تک آرتھوڈاکس ہی سمجھا نا, کوئی بندہ ریلیجیس ہوگا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یار یہ آرتھوڈاکس ہوگا. نہیں سر, ریلیجیس ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے پاس سائنٹیفک میچور نالج ہے. آپ کر لیں ان سارے کویشچنس کو آنسر. اگر آپ کے پاس ہوگا تو آئی ووڈ بی ہیپی ٹو نو کہ یار اچھا یہ بھی وے ہے, تو ہم ان چیزوں کو مان لیں گے. اگر اب وہی آنسر ہوگا نیچر ہے, مدر نیچر ہے, لاز ہیں, تو میرا کویشچن وہیں پہ رہے گا, ہو گائیڈڈ دیز لاز, ہو ڈائریکٹڈ دیز لاز. اب میں اگر تھوڑا سا آگے چلوں تو انسان جیسا کمپلیکس اسٹرکچر اسامہ بھائی 1 سیل سے مور دین 37 ٹریلین سیلز میں کنورٹ ہوتا ہے. اگین وہی کویشچن, ہو کنورٹیڈ دس سیل انٹو زیرو فرام زیرو کنورٹیڈ دس سیل انٹو واٹر, اور واٹر سے بلڈ, بلڈ سے فلیش, فلیش سے بونز. یہ اتنی ہارڈ بونز کیسے بن جاتی ہیں؟ اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اتنی ارینجڈ اور آرگنائزڈ وے میں ہے کہ میں تھوڑی سی ایگزامپلز اگر آپ کو دوں تو 37 ٹریلین سیلز میں سے آپ کو پتہ نہیں اندازہ ہے یا نہیں ہے کہ کینسر کی سمپل ڈیفینیشن ویسے تو سب کو ہی پتہ ہوگی, ایب نارمل گروتھ آف دا سیلس. سو دیر از سم ون ہو از ریٹیننگ دا گروتھ آف دا ٹریلینس آف سیلس. آن ڈیلی بیسز ٹریلینز آف سیل جنریٹ ہوتے ہیں, اور ٹریلینز آف سیلز جو ہیں وہ ڈیکے ہوتے ہیں. اور اگر وہ سسٹم خراب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کینسر اسٹیج 4 ہو گیا جی, ان نے نہیں ہو بچنا. تو روز کیوں نہیں ہو رہا؟ میں تھوڑی سی ایگزامپلز دوں تو میرے اور آپ کے دماغ کے اندر 86 بلین نیورونس کا اسٹرکچر ہے. مجھے نہیں پتا اس میں زیرو کتنے ہیں, میرا میتھس نہیں اچھا. 86 بلین نیورونس, جس کی وجہ سے آپ مجھے سن رہے ہیں, میں آپ کو سن رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اگر یہ ساری موومنٹ ڈسٹرب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ایوری تھنگ ول کولیپس. میں تھوڑا سا آگے چلوں, 1 لاکھ ٹائمز مور اور لیس میرا ہارٹ دن میں پمپ کرتا ہے, اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ 2000 گیلنس آف بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے میری باڈی میں. اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے اگر یہاں پر بھی خون پہنچنا رک جائے 1 گھنٹے تک کے لیے تو پھر یہ انگلی کاٹنی پڑتی ہے. روز کیوں نہیں ہو رہا؟ میں تو کویشچن پوچھوں گا. فالج میں آپ کہتے ہیں کہ وین کے اندر ایک کلاٹ آ گیا جی, چھوٹا سا ملی میٹرز کا ہے, اور ساری زندگی کے لیے بندہ پیرالائز ہو گیا. یہ 2000 گیلنس آف بلڈ کا فلو روز کیوں نہیں رک رہا؟ ہو از ریٹیننگ دس. میں جب سانس لے رہا ہوں تو میرے نوسٹرلس کے بال کیوں روک رہے ہیں؟ کیونکہ برونکیولس کے اندر, ہم تو ویسے لاہور میں رہ رہے ہیں, اسموک والی ہوا اوریجنل اگر چلی جاتی میرے برونکیولس کے اندر, لنگ کے اندر, تو میں تو اسی وقت مر جاتا. اتنا کمپلیکس اسٹرکچر, پہلے نوسٹرلس نے روکنا ہے, پھر میوکس نے روکنا ہے, پھر لیرنگس نے روکنا ہے, پھر جاتے جاتے برونکیولس تک پہنچنے تک لیئرز آف لنگز ہیں. ہو از ریٹیننگ دس؟ آئی ول گو سو آن اینڈ سو فورتھ. میں جب پانی پی رہا ہوں, یہ میں نے پانی پیا, میں نے ایسے کیا, میرا نہ مرنا میریکل ہے, میں ابھی بھی بول رہا ہوں. ہاؤ کم؟ کیونکہ میں نے جب یہ پانی پیا, یو کین گوگل اٹ, اور بایو والے اسٹوڈنٹ بچے تو ہمارے ہم سے آگے ہیں, ان کو پتہ ہوگا. ونڈ پائپ اور اوسوفیگس کا انہیں پتہ ہوگا. اوسوفیگس ہے کھانے کی اور پینے کی نالی, اور ونڈ پائپ ہے سانس کی نالی. جب میں نے ایسے کیا تو ایپیگلوٹس جو اوسوفیگس کے اوپر ایک لڈ ہے, اس نے میری ونڈ پائپ کو کور کر دیا تاکہ غلطی سے بھی وہ پانی وہاں پہ نہ چلا جائے. اگین سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ موومنٹ اگر ڈسٹرب ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ سانس بند ہو جائے گا سر. ایک پانی کا قطرہ میں نہیں سر, میں مر جاؤں گا اگر وہ اندر چلا گیا. وہ ہوتا ہے اس لیے لگتا ہے کیونکہ وہ ٹچ ہوتا ہے. اچھا, اتنی سی ہے ونڈ پائپ. میں اس پہ ایک انفارچونیٹ ایگزامپل دوں گا میرے لیٹ ماموں کی, اللہ ان کی مغفرت کرے. ہمارے دماغ کے اسامہ بھائی 2 حصے ہیں, ایک کانشیس اور ایک سب کانشیس. یہ جتنی ایگزامپلس میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سب کانشیس مائنڈ ہے جو سب کچھ ریٹین کر رہا ہے, جس میں ہمارا کوئی سوچ کا کوئی والنٹری ایکشن نہیں ہے. نہیں, یہ دیکھیں نا, میں نے پانی پیا, سوچتا نہیں ہوں, خود ہی بند ہوا. یہ میرا والنٹری ایکٹ تھا.
اب اس پانی کا منہ میں جا کے سلائیوا میں ایڈ اپ ہونا, اوسوفیگس سے گزرنا, یہاں سے جاتے ہوئے اسٹمک میں جانا, اس کا انرجی میں کنورٹ ہونا, اس کا ایکسکریشن میں کنورٹ ہونا. سر کڈنی کا اللہ نہ کرے اسٹون آپ کے آ جائیں اور آپ کا یورین ایک دن کے لیے رک جائے, ایک دن کے لیے, وہ پین انبیئریبل ہوتی ہے. تو روز کیوں نہیں رکتی؟ ہو سو دیر از سم. اس میں تو جو آپ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ دل کا دھڑکنا, میں بول رہا ہوں 1 لاکھ ٹائمز, 1 لاکھ ٹائمز, مور دین 1 لاکھ ٹائمز. وہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں. میں بچوں کو پھر یہ لینگویج یوز کر کے کہتا ہوں, پتر تسی کہو دوست جنہوں کال کرے کہ یار آنا ذرا, تو میں کہوں بس 80,000 ہو گیا تیرے بھائی کا, 20,000 دفعہ دل دھڑکا کے آ رہا ہوں. جسٹ امیجن اسامہ بھائی, یہ تو مذاق کی بات ہے, مجھے 1 گھنٹے کے لیے اپنی باڈی کا اسٹرکچر سنبھالنا پڑے تو میں نہیں سنبھال سکتا. نہیں کر سکتا. میں آپ کو ماموں کی ایگزامپل دینے لگا تھا. انفارچونیٹلی ان کی سب کانشیس مائنڈ جو تھا نا وہ ڈکے ہو گیا تھا ود دا پیسیج آف ٹائم. وہی مطلب وہ دنیا سے چلے گئے. ہوا کیا اسامہ بھائی کہ ود دا پیسیج آف ٹائم ہی واز ناٹ ایبل ٹو اسپیک, ہی واز ناٹ ایبل ٹو واک, ہی واز ناٹ ایبل ٹو سٹ, ہی واز ناٹ ایبل ٹو ایون لے ڈاؤن. آخری مہینے میں اتنا پینفل تھا, اللہ نہ کرے کسی کو وہ ہو, کہ ہم نے یہاں پہ ایک ٹیوب لگوائی تھی ان کے, کیونکہ یہاں پہ ڈائریکٹلی کھانا گرائنڈ کر کے ڈالا جاتا تھا. اور اس کی ریزن یہ تھی, وہ جو اوسوفیگس والی میں نے ایگزامپل دی, ان کا سب کانشیس مائنڈ سلو تھا. یہ انہوں نے ڈاکٹرز نے بولا کہ فریکشن آف سیکنڈ میں اگر وہ موومنٹ لیٹ ہوگی تو 1 سنگل ڈراپ آف واٹر اور 1 سنگل بائٹ آف دا فوڈ کوڈ بی دا ریزن آف ہز ڈیتھ. اور اگین وائی آئی پرسیو اٹ لائک اے میریکل, بیکاز اٹ ہیپنز آن ڈیلی بیسس. جس کے ماں باپ, میں بچوں کو بولتا ہوں نا روز سلامت ہے نا, اس کو ماں باپ نعمت نہیں لگتے. ان کو پوچھو جن کو بیچاروں کو عید والے دن کہنا پڑتا ہے کہ میں امی کو یا ابو کو سلام کرنے قبرستان جا رہا ہوں, وہاں پہ ہمیں ریئلائز ہوتا ہے. سو آئی نیڈ گاڈ ٹو آنسر دا کویسچن آف ہو. آئی نیڈ, یہ سارے کویسچنز میرے دماغ میں آتے ہیں, ہمارے بچوں کے بھی آتے ہیں. جب تک ہم ان کو آنسر نہیں کریں گے, وی وانٹ بی ایبل ٹو میک دیم بلیو ان دا ایسنس آف گاڈ, کنسیپچوئل کلیئرٹی. تھا جب یہ بچوں سے آپ بات کرتے تھے, جو ماشاء اللہ درجنوں بچے جو ہیں جی, وہ پھر اس کانسیپٹ پر یقین کرنے لگ گئے, کیونکہ ایک کا تو تھا ہی نہیں اسلام نے کہا نا کانسیپچوئل مسلمس, وہ بڑے جو کنورٹڈ مسلم ہوتے ہیں وہ واقعی, کیونکہ وہ سوچ کے آئے ہوتے ہیں. میں بھی وہ ڈسکس کروں گا, بہت صحیح بات کہی آپ. تو یہ جو اب آپ نے یہ سوال ان کے سامنے ہو کر رکھا, تب وہ پھر پلٹے بلینک, کیوں انہوں نے, ان کے ذہن میں تو تھا ہی نہیں کہ مولوی بھی انگریزی بول سکتا ہے. ہاں نہیں صحیح بات, میں معذرت کے ساتھ ادھا اتنے وڑ جاتا جب تم انگریزی چ گل کرتے ہو, کیونکہ اس کے ریزن ہے نا, ہم نے آرتھوڈاکس, یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے ود ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپالوجی, کہ ہماری ریلیجیس کلیرجی نے بھی بہت سارے لوگوں کو ریلیجن کے خلاف کیا ہے. ہم نے ریلیجن کو صرف ایک ڈرانے کا ایلیمنٹ رکھا ہوا ہے. خدا کا کیا کانسیپٹ ہے ہمارے بچوں کو, وہ یہ نماز نہیں پڑھیں گا تو مارے گا. سر آپ بچے کو ڈرا کے کچھ کروا سکتے ہیں؟ کتنی دیر آپ اس بچے کو موبائل سے روک سکتے ہیں یہ کہہ کے تو نے یوز نہیں کرنا؟ ہم سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو. دیکھیں نا اسامہ بھائی, میں پھر تھوڑی سی اور ڈیپتھ میں جاؤں. ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے, دیر از آلویز اے ڈفرینس بٹوین اے پرسیپشن اینڈ اے ریئلسٹک اپروچ. دا پوائنٹ از, ہم نے بچوں کو اپنے پرسیپشن, میں بچوں کو پوچھتا ہوں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از بیسڈ آن اے کانسیپٹ آف پرسیپشن. آپ جو بھی جاب کر رہے ہیں, میں جو بھی کام کر رہا ہوں, وہ کسی نہ کسی کانسیپٹ پہ بیسڈ ہے, کسی نہ کسی پرسیپشن پہ بیس ہے. واٹ آر دا ایلیمنٹس آف اے کانسیپٹ؟ ہم بلینک ہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں نہ پڑھا. مصیبت تو یہ ہے. ایلیمنٹس آف کانسیپٹ ہیں 5 سینسز. جو کچھ میں اپنے معاشرے سے لے رہا ہوں اس کو میرا برین جو ہے چینلائز کر رہا ہے, وہی 86 بلین نیورونز کی مدد سے, اور اس کے بعد وہ چینلائز کر کے ایک چیز بنا رہا ہے, اور وہ کیا ہے؟ انفارمیشن. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از بیسڈ, میں اپنی سراؤنڈنگ سے کیا لے رہا ہوں. اب ہم نے گاڈ کا کیا کانسیپٹ دیا اپنے بچوں کو, اور بچوں نے کیا لیا؟ بچوں نے یہی کانسیپٹ لیا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے کہ اس کا ترجمہ بھی نہیں پڑھنا. بچوں نے یہی کانسیپٹ لیا, یار یہ جتنی بڑی داڑھی ہے اتنا ہی سخت ہے, اس سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی, تو اس کا مطلب خدا بھی اتنا ہی ڈرانا ہے جتنا یہ ہے. سو آن اینڈ سو فورتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ہم نے ایک ایگزیمپلری ماڈل بنا کے ان کے سامنے رکھا؟ نہیں رکھا. جب ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا, ان کے اندر فیڈ ہی کچھ نہیں کیا, تو میں کبھی نہیں کہتا دے آر کنورٹیڈ ٹو ایتھیزم. وہ کبھی بھی کنسیپچوئل مسلمس نہیں تھے. دیکھیں اسامہ بھائی, پارڈن می فار مائی ورڈس, میں اپنے بچوں کو بولتا ہوں جب میں مطلب ڈفرینٹ جگہ پہ پڑھاتا ہوں کہ بیٹا مجھے کیسے پتہ لگے گا آپ اس انسٹیٹیوٹ کے طالب علم ہو, اسٹوڈنٹ ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ سر حسن, میں کہتا ہوں تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے پروو می دیٹ یو آر اے اسٹوڈنٹ آف دیٹ پرٹیکولر انسٹیٹیوشن. تو وہ کہتے ہیں کہ سر ہم یہاں بیٹھے ہیں. میں کہا یس یو آر سٹنگ ہیئر ان دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس. جو آپ کو گائیڈ کیا گیا تھا, جو آپ کو ڈائریکٹ کیا گیا تھا. جی. میں نے کہا آپ نے یونیفارم وہ پہنا ہے, ڈریس کوڈ وہ پہنا ہے جو آپ کو ڈائریکٹ کیا گیا تھا. آپ یہ کہہ سکتے تھے آج 7:30 انسٹیٹیوشن تھا, تو میں نے ای میل کر کے کہا نہیں میں تو 7 بجے اٹھ نہیں سکتا, میں 9 بجے آؤں گا, میری کلاسز 9 بجے رکھیں. آپ نہیں سر یہ تو الاؤ ہی نہیں ہے, یہ تو آپشن ہی نہیں ہے. تو یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں, کبھی ہم نے ریلیجن کو ایسے سمجھا؟
اگر ہم نے ریلیجن کو ایک انسٹیٹیوٹ ہی سمجھ لیا تو اس کے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ کی بات ہم نے کبھی مانی؟ ہم زندگی میں قرآن کو سیریس ہی نہیں لیتے تو پھر اللہ ہمیں کیوں سیریس لے گا؟ تو دس از دا رزلٹ، دس از دا فیلئر آف آر پیرنٹس. جو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا جب ہماری ٹرانسمیشنس تھیں، بڑا مجھے وہ پیارا لگا کہ آپ نے بولا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ماں باپ کو اپنی تربیت کروانی پڑے گی. یس اٹ از. ہمیں ان ساری چیزوں کو اسی ڈیپتھ میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے بچوں کو کانسیپٹ کیا دیا، کیا ہم نے ان کو اس طرح کا کانسیپٹ دیا. یہ تو بہت مختصر میں نے کیا. آپ کسی بھی چیز پہ ڈسکس کر لیں، وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیپننگ ان مائی سراؤنڈنگ از اے میریکل، سوری، اینڈ گاڈ از دا اونلی ایکسپلینیشن آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیپننگ ان مائی یونیورس. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. کیونکہ آخر میں جا کے جب بندہ لاجواب ہو جاتا ہے تو کہتا ہے جی یہ میریکل ہے، یہ نیچر ہے، تو اس کو کروا اس کو میں اب وہ ماننا پڑے گا. دیر از سم ون. اب یہ دوسرا کویشچن ہے ہو از دیٹ سم ون. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ دیر از سم ون. اور میں ہمیشہ یہ ساری ایگزامپلس دے کے نا جو جسم کے میں نے کی ہیں، میں ہمیشہ بولتا ہوں بیٹا دیر از سم ون ہو از ٹیکنگ کیئر آف یو مور دین یو، بیکاز یو ہیو ایڈمیٹیڈ کہ مجھے تو 5 منٹ کے لیے اپنی باڈی کے اسٹرکچر کو چلانا پڑے تو میں نہیں کر سکتا. سر میں ایک ایگزامپل دوں، اگر ماں سے زیادہ بچے کو کوئی پیار نہیں کرتا، میں ہمیشہ یہ ایگزامپل دیتا ہوں. اگر ماں جی کو یہ ڈیوٹی دے دی جاتی کہ مدرز وارم میں آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، آپ نے اپنی بچے کی ایکسکریشن کو اپنے یورین میں شامل ہونے سے روکنا ہے، سوری اپنے بچے کی ایکسکریشن کو اپنے بلڈ میں شامل ہونے سے روکنا ہے، باقی اس کا اسٹرکچر سارا ہم بنائیں گے. کون سی ماں تھی جو یہ کر سکتی تھی؟ کوئی بھی نہیں کر سکتی تھی. سارے نارملی اسکین جب ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ بھی فادر ہیں، میں بھی فادر ہوں، جان پہ بنی ہوتی ہے، اللہ سب صحیح ہو. اور اس اناملی اسکین میں وہ 4 منتھس میں کیسے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یا تو آپ آنسر دے دیں ورنہ پھر ہمارے پاس تو ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے دوسرے کویشچن کی طرف کہ وائے اسلام جو کروڑوں خدا ہیں تو ہم کسی اور خدا پہ بلیو کیوں نہیں کر سکتے کہ بھگوان نے کیوں نہیں بنایا یہ سارا کچھ جیزس نے کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ اب تک شاید ہزاروں ریلیجن آ چکے ہوں گے، لاکھوں ہیں سر، ہزاروں لاکھوں ریلیجنس ہیں. تو وائی؟ اب یہ انسان کی انیٹ نیچر ہے، کریو آف مین کائنڈ ہے کہ وہ یہ کویسچنس کرتا ہے. سر جو دوسری سائڈ پہ گئے ہیں نا وہ بھی یہی کویسچنس ہی تو پوچھ رہے تھے. ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس ہو کو ایڈریس نہیں کر رہے تھے، وہ اسی ہو کو ایڈریس کرتے ہوئے اس اینڈ ریزلٹ پہ پہنچے دیر از نو ون and everything is going own by own, everything has been created on their own and they are self sustaining. یہ سب کچھ self sustain ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے، سب کچھ خود ہی ہو رہا ہے، تو پھر میں آپ کا بلڈ نکال دیتا ہوں، آپ اپنا امیون سسٹم نکال دو تھوڑی دیر کے لیے باڈی سے، تو پھر تھیلیسیمیا کو دیکھ لینا سر آپ. وہ یہی ہے نا کہ ان بیچاروں کا بلڈ نہیں جمع ہو پا رہا ہوتا، کلاٹ نہیں آ رہا ہوتا. میں کہتا کیا کچھ بولوں، امیون سسٹم نکل جائے ہماری باڈی سے تو کیا ہو جاتا ہے. تو وائی اسلام کا کانسیپٹ جو اللہ کا ہے، جو 1,24,000 پیغمبروں نے دیا، وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم سے لے کر اسلام سے لے کر آج تک آخری نبی تک، وہی اللہ کا کانسیپٹ، وہی کیوں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. تھوڑا سا اس کو بھی ہم ایسے یہ والا کانسیپٹ ہی کیوں؟ جی ٹھیک ہے. ہمارے پاس اسامہ بھائی 2 آپشنز ہیں، ایدر محمد واز دا لائر آف سینچری. ٹھیک ہے، میں پریکٹیکل وے میں بات کروں، مطلب آبویسلی یہ سینیریو دے رہا ہوں. اور دوسری طرف ہے ایدر ہی واز دا اپوسٹل آف اللہ. تیسری کوئی آپشن ہو سکتی ہے ہمارے پاس؟ پلیز بی آنیسٹ. 2 ہی آپشنز ہوں گی نا. ایدر جو کچھ اس نے بتایا وہ جھوٹ ہے، وہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ سارا کچھ جو انہوں نے کیا وہ فیبریکیٹڈ ہے. میں صرف ایگزامپل دے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بھی نہیں ہے جو بھی انہوں نے کہا جیون نہیں. تو ان کو میں نے سمرائز کر لیا نا، ایدر ہی واز دا لائر اور ہی واز دا اپوسٹل آف گاڈ. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہو سکتا ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی. اگر ہم اس چیز کو ایسے ہی دیکھ لیں تو پھر ہمیں اب تھوڑا سا ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا. تو میں ایگزامپل پھر کسی مسلمان کی یا کسی علامہ صاحب کی نہیں دوں گا کیونکہ آپ مائنڈ کر دیں گے، ہمیں تو دونوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو ڈاکٹر گیری ملر کی. کنٹمپریری اسکالر ہیں، یوٹیوب ہم، گوگل ہم، چیٹ جی پی ٹی ہم. انہوں نے کتاب لکھی دا امیزنگ قرآن. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے شروع میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور آبویسلی مجھے بھی نہیں آتا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ مجھے یہ سمجھ صرف ایسے ہی آتا ہے کہ مجھے کانسیپٹ آف گاڈ کلیئر ہے تو مجھے ویل آف گاڈ بھی کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اب میں کچھ ایسے سائنٹیفک فیکٹس یا ایسے فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. نمبر 1 ہنی بی. ٹھیک ہے. سورہ النحل جس کا مطلب ہی ہے شہد کی مکھی. ٹھیک ہے جی. میں نے اپنی بک میں اس کے بہت سارے ریفرنسز دیے ہیں. اگر میں آپ سے آج پوچھوں، مجھے نہیں پتا آپ کو پتہ ہے یا نہیں، ایک آنیسٹ اور آنسر آپ بھی دیجیے گا پلیز، کہ
ادھر بلکہ چلیں ایسے ریفریز کر لیتا ہوں میں کویشچن کو. 1450 سال پہلے وین دیر واز نو ون ہو کین ڈسکریمنیٹ بٹوین دا سیکس آف اے میل اور فیمیل ہنی بی, کین اینی ون ایگزیکٹلی پوائنٹ آؤٹ ایدر دا ہنی بی از کریٹڈ بائی میل اور فیمیل ہنی بی؟ کتنے % چانسز ہے اس بات کے؟ بہت کم. 0. سر مائکروسکوپ تھا ہی نہیں نا, تو کیسے پتہ لگتا وہ میل, یہ میل ہے یہ فیمیل ہے؟ کس نے بتانا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکتا تھا. اور اگر آج بھی میں پوچھوں تو مجھے میجورٹی آف لوگوں کا آنسر نہیں آتا کہ اچھا آج بتا دو, ابھی بتا دو, ہنی بی جو ہے, سوری ہنی جو ہے وہ میل ہنی بی بناتا ہے یا فیمیل؟ سارے کہتے تھے یار پتہ نہیں میل بناتا ہوں. میں نے کہا ہو سکتا ہے دونوں ہی بناتے ہوں. ہاں یہ صحیح ہے, دونوں ہی بناتے ہوں گے. میں نے کہا نہیں دونوں نہیں بناتے. آپ ورس دیکھیں سورہ نحل ورس نمبر 68 اور 69, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 دفعہ فیمیل کا صیغہ استعمال کیا ہے. فیمیل کے صیغہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ بول رہے ہیں نا کہ ہر, تو اب یہ میں اس کو آسان کر رہا ہوں کیونکہ عربی تو ہمیں آتی نہیں فیمیل کا صیغہ کیا ہے. فیمیل کے صیغے کو آپ ایسے سمجھ لیں, جب میں نے یہ ٹینس یوز کر دیا نا ہر, تو جیسے آپ نے فوراً بولا سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ صرف فیمیل کی بات ہو رہی ہے. اس ہر جب یوز ہو گیا تو اس میں میل انکلوڈیڈ نہیں ہے. تو 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے ہر کا لفظ استعمال کیا اور میل کا لفظ ایک جگہ بھی استعمال نہیں کیا. سیکنڈ تھنگ, اللہ نے کہا اس فیمیل ہنی بی کے اندر 2 معدے ہیں, 2 اسٹمکس ہیں. یہ کیٹیگوریکلی 2 کا صیغہ استعمال کیا. عربی میں ہوتا ہے, باقی ہر لینگویج میں ہوتا ہے سنگولر اور پلورل, واحد اور جمع. عربی میں ہوتا ہے 1 2 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, ٹھیک ہے, جمع. 2 کا صیغہ استعمال کیا کہ اس کے 2 پیٹ ہیں اور ایک پیٹ کے اندر یہ اپنا نظام چلاتی ہے اور دوسرے کے اندر شہد بنتا ہے. 1450 سال کے بعد یہ سر پروف ہوا. میں اس کا وہی بات ہے کہ یہ ساتھ ہم ریفرنس لگا دیں گے, ٹھیک, اور وہ بھی اگین قرآن کا بعد میں دیں گے, پہلے آپ کو گورے کا دیں گے کیونکہ آپ نے یہ ڈیمانڈ کی ہے نا کہ ہمارا پیرامیٹر یہ ہے کہ سائنس ہے. ہم نے سائنس کو اپنا پیرامیٹر نہیں ماننا. ہم اس لیے خدا کو خدا نہیں مانتے, ہمارے پاس ماننے کے اور بہت سارے ریزنز ہیں. یہ پیرامیٹر صرف اس لیے کہ ہمارا آج ٹاپک اس لیے, کوئی مطلب سننے والا یہ نہ کہ اچھا یہ غلط ہو جائے گا تو دین واٹ. موٹی بات اس میں سے بھی کوئی بھی غلط نہیں ہو سکتی, بیکاز قرآن از ٹل دا لاسٹ ڈے, مطلب دا پروف اور ورڈ آف گاڈ ٹل دا لاسٹ ڈے آف ججمنٹ. اچھا جی, تیسری چیز اس میں, تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن نے کہا شہد شفا ہے. آپ پروف کر دیں نہیں ہیں, ختم ہوگی بات. آپ پروف کر دیں نہیں ہیں. ساری دنیا مانتی ہے کہ قرآن شفا ہے. ساری دنیا مل کے بھی ایک ڈراپ آف ہنی بی پروڈیوس نہیں کر سکتی. کوئن لینڈ یونیورسٹی کے ایک ریسرچر نے, شی واز امیزڈ, میں وہ ریفرنسز پھر بول رہا ہوں کہ میں دے دوں گا اس کا, ابھی سوری نام میرے ذہن میں نہیں ہے. شی واز امیزڈ کہ ہنی بی کو اتنی سگنیفیکنس کہ قرآن کی پوری سورہ کا نام اس کے نام پہ, اور یہ مائنیوٹ ڈیٹیلز جو ہمیں آج پتہ لگ رہی ہیں کیونکہ اب مائکروسکوپ نہیں ہے نا ہمارے پاس. اب تو الیکٹرانک مائکروسکوپ کی بھی پتہ نہیں کون سی ٹائپ آ گئی ہے جس میں آپ کہاں تک دیکھ سکتے ہو, تب جا کے پتہ لگا اندر کیا ہے. یا آپ مان لو کہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائسیکٹ کر کے بتایا تھا. تو آپ کے پاس 2 آپشنس تھیں, ادھر ہی واز اے لائر اور ہی واز اپوسٹل آف اللہ. آپ چوز کر لیں کون سی کرنی ہے. سیکنڈ, ڈاکٹر مورس, یو کین گوگل ہم, اف آئی ایم ناٹ رانگ میرا خیال 2019 میں شاید فوت ہوئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. دا انسیڈنٹ آف دا باڈی آف دا فرعون کی باڈی کی بات ہے. میں مختصر کر کے بتاؤں گا, آپ یہ گوگل چیٹ جی پی ٹی کر لیں, یوٹیوب پہ ان کی اپنی ویڈیو پڑی ہے. وہ جب فرعون کی باڈی باہر آئی نا تو انہوں نے یہ سارا اس پہ ریسرچ کی, اینڈ فرینچ کی ایک پوری ڈاکٹرس کی ٹیم تھی, اینڈ ہی واز دا ہیڈ آف دا پینل. جب وہ ہیڈ آف دا پینل تھے تو بہت ساری چیزیں میں بالکل مختصر کر کے آپ کو بتاؤں تو مختصر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب فرعون کی باڈی پہ سرچ کر رہے تھے تو ان کے پاس سامنے 2 فیکٹس آئے. ہی واز ڈراؤنڈ, ڈوب کے مرا تھا. ایسا نہیں تھا کہ مرا تھا اور پھر ڈوبا تھا. سیکنڈلی کہ اس کی باڈی مرنے کے فوراً بعد ممیفائی کی گئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ سم ون واز دیئر ہو ریٹینڈ ہز باڈی. اینڈ دیر واز اے کویسچن کہ مور اور لیس ہزاروں سالوں پرانی باڈی ہے, 3500 سال پرانی باڈی ہے. تو جب یہ ڈوب کے مرا تھا تو ہزاروں لوگ اس دریائے نیل میں ڈوب کے مرے, ہزاروں نہیں لاکھوں ہی ہوں گے. ان سب کی باڈی کیوں نہیں ریٹین ہوئی؟ وائی ہی؟ اور اتنا عرصہ پانی میں رہنے کے بعد آن دا بیسس آف آرکیولوجیکل ایویڈنسز اس کو اس قابل نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کو ریڈ کر سکیں. وائی وی آر کافی عرصہ اس کی باڈی یہ بھی فیکٹ اسٹیبلش ہو گیا کہ پانی میں رہی, ہزاروں سال, مور اور دیز 35 to 4000 ایئرس پانی میں, پانی میں رہی. جی پانی میں رہی اور پانی سے نکل آئی. پتھر گل جاتا ہے اتنے عرصے میں. ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. یہی کویشچن اس نے کیا کیونکہ اس کو نہ عربک آتی تھی, نہ اس نے اسلام کا ورڈ سنا تھا, نہ اسے پتا تھا محمد کون ہے. انٹل اینڈ انلیس اس کو کسی نے یہ بات بولی کہ اٹ از ویری کیجول اینڈ آبویس. ہاؤ دا ہیل اٹ از ویری کیجول اینڈ آبویس, کیونکہ کہنے والے. کب اس کی باڈی ملی؟ 1876 میں, اور 19s کے اسٹارٹ میں اس پہ ریسرچ ہونی اسٹارٹ ہوئی.
ٹھیک وہی اگین پھر ہم 100 سال پہلے وہ یس مور اور لیس 3,000 سے 4,000 کا. اب دیکھیں وہ آرکیولوجیکل ایویڈنس یا کاربن ڈیٹنگ پہ جب آپ بات کرتے ہیں نا تو وہ 100% ضروری نہیں ایکوریٹ ہو. اگر اس میں وہ میں اس لیے پھر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایویڈنس آ جائے نئی سائنس تو لیکن یہ فیکٹ نہیں بدلے گا کہ باڈی صرف ایک ہی رہی. یہ فیکٹ نہیں بدلے گا کہ اس کی باڈی ریڈیبل ہے. یہ فیکٹ نہیں بدلے گا کہ ہزاروں میں سے صرف ایک کی باڈی ریڈیبل کیوں تھی. یہ فیکٹ نہیں بدل سکتا. ٹھیک ہے. اب یہ گورے کا کویشچن تھا. اس کویشچن کو کسی نے اس کو بولا کہ اٹ از مینشنڈ ان دا قرآن سورہ یونس ورس نمبر 91 اینڈ 92 کہتا ہاؤ اٹ از ناٹ پاسبل. 1450 سال پہلے کوئی کیسے بتا سکتا تھا. فرق دیکھیں سعودیہ گیا فرینچ ورژنز لیے ریسرچ کی 3 سال لیے. ہم تو بنے نا کنسیپٹ اگین بایولوجیکل مسلم اور کنسیپچوئل مسلم کا فرق دیکھیں. 3 سال اس چیز کو پڑھتا رہا. 3 سال اس پہ ریسرچ کی. گورا تھا نا کیسے مان جاتا. عربک سیکھی اور اس کے بعد قرآن لکھی. اس کے بعد کتاب لکھی دا قرآن بائبل اینڈ دا سائنس. وائی والا کہ وائی اسلام کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ وہ کتاب گوگل پہ فری پڑھی ہے, آپ پڑھ لیں, آپ دیکھ لیں. اس میں کون سے نے کہا کہ اونلی ریلیجن وچ از اپ ٹو ڈیٹ وتھ سائنٹیفک نالج از قرآن. اور یہ ساری چیزیں امپاسبل ہیں کہ محمد اپنے ویژن پہ بتا سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کیا نام ہے دا بریف ہسٹری آف ٹائم میں وہ کہتے ہیں اسٹیفن ہاکنس کہتے ہیں ون آف دا گریٹسٹ ریولیوشن آف دس سینچری از وی کیم ٹو نو دا یونیورس از ناٹ اسٹیٹک رادر اٹ از کنٹینیوسلی ایکسپینڈنگ. کیوں کہتے ہیں جی سانو پتہ لگ گیا کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا نا کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن اس نے پروف کر دیا کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے. اگین دا کویشچن ہے 1450 سال پہلے کون کہہ سکتا تھا انا خلقنا السماوات والارض وانا لموسعون. ہم نے زمین اور آسمانوں کو ناٹ آسمان, یہی تو بات ہے. زمین کا جب اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے تو سیگا سنگولر استعمال کیا ہے, اور آسمان کی جب بات کی ہے تو اللہ نے سیگا جمع کا استعمال کیا کہ یونیورسز ہیں, زمین ایک ہے. والارض وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور ہم کنٹینیوسلی اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. یہ سارے لکھا ہوا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ریفلیکشن آف سن لائٹ. کون 1450 سال پہلے بتا سکتا تھا کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے بٹ اٹ از ریفلیکٹنگ. قرآن میں چاند کے لیے لفظ استعمال ہوا منیر. دا لٹریری میننگ آف منیر از ریفلیکٹر. جس کی اپنی نہیں ہے وہ کسی کی روشنی بورو کر رہا ہے. آج یہ تو ہمیں تو آج پتہ لگا. گلیلیو نہ بتاتے تو نہ وہ دیکھ کے بتاتے تو کیسے پتہ لگتا. کل فی فلک یسبحون. ہر چیز جو ہے وہ اپنے رسپیکٹو مدار میں سرکولیٹ کر رہی ہے. اینڈ ہو ہیز ریٹیننگ آل دس. مطلب آپ زمین کو دیکھ لیں نا اسامہ بھائی, اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے, سورج کے گرد گھوم رہی ہے, اور سارا سولر سسٹم موو کر رہا ہے. مجھے یہاں بیٹھے کیوں نہیں پتہ لگ رہا. اور یہ سارے اپنے اندر ایک جگہ پر گھوم رہے ہیں, اور وہ گلیکسی جو ہے وہ بھی کہیں موومنٹ میں ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ جو گلیکسی ساری ہیں وہ بھی موومنٹ میں ہیں, سارے کے ساتھ وہ بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہیں. یہ کل آیا نا زلزلہ, اس میں ٹیکٹونک پلیٹس کی چھوٹی سی موومنٹ نے کیا سے کیا کر دیا. یہ روز کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ ہر وقت وائبریشن میں ہیں. میرے خیال آپ کو پتہ ہوگا جب یہ زلزلہ آتا ہے تو وہ ایک لمٹ سے زیادہ چلے جاتے ہیں اوپر نیچے. تو یہ ہونے سے پھر یہ روز کیوں نہیں ہو رہا؟ دا کویشچن آف ہو ول ریمین دا سیم. اب میں آپ کو ایک اور بہت بڑا ایویڈنس دوں جو ہم پہلے بات کر چکے. ڈاکٹر کیتھ مور یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے اناٹمی کے پروفیسر, پوری دنیا میں ایمبریولوجی کے ہیڈ سمجھے جاتے ہیں, اور کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہوگا جو ان کو نہ جانتا ہو. ڈاکٹر کیتھ مور کہتے ہیں کہ ایمبریولوجیکل ورسز جتنے جب ان کو دی گئی نا, ثم خلقنا النطفہ علقۃ فخلقنا العلقہ مضغۃ فخلقنا المضغہ, تو وہ ساری ورسز کو دیکھنے کے بعد ہینگنگ لائک میس, لیچ, اور وہ ساری بات کو کٹنگ ان شارٹ یہ ڈاکٹر کیتھ مور لکھیں, ہم پھر لگا بھی دیں گے. ان کا ایک آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ محمد بغیر ڈیوائن نالج کے ان ساری چیزوں کو بول سکتے. بلف بھی نہیں مارا جا سکتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں پہلے کان بنتا ہے یا آنکھ بنتی ہے, یہ کس نے بتا دیا. بلف بھی نہیں مارا جا سکتا تھا کہ وہ جو پانی کا زائگوٹ اور فیٹس میں کنورٹ ہوتا ہے, جو فیٹس ہے وہ ہینگنگ لائک میس لائک لیچ ہوتا ہے. اور وہ پکچرز جو ہیں آپ وہ پکچرز آپ خود دیکھ سکتے ہیں نا, تھوڑی سی ایفرٹ آپ بھی تو کریں نا. یہ تو ابھی کچھ دہائیاں پہلے یہ ساری نہیں سر, دہائیاں نہیں سر, پلیز وہ ابھی 2019 میں فوت ہوا ہے. آپ 2 دہائیوں کی بات کریں, میں 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ جو ساری اسٹڈیز, ہاں یہ ڈاکٹر کیتھ مور نے یہی کہا کہ اس وقت وداؤٹ دا کانسیپٹ آف مائکروسکوپ نو ون کین ایون ڈیئر ٹو ٹیل دس, نو ون کین الٹرا ساؤنڈ وغیرہ. جی کچھ عرصہ پہلے اس نے یہی بولا, اس نے کہا کوئی بلف بھی نہیں مار سکتا تھا, پاسبل ہی نہیں ہے.
हाउ कैन सम, यानी एक स्टेज का बताया हुआ है एक कुरान एक पाक स्टेज, में। एक एक स्टेज बताई हुई है, और आप कह दें कि वो स्टेजेस नहीं है। और वो कोई इंसान के बस की बात ही नहीं कि ऐसे कुछ, अनलेस के अल्फ्रेड कॉर्नर कहते हैं कि जो कुरान में वर्स है ना कि सिंगुलैरिटी को डिस्कस करती है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि सिंगुलैरिटी से एक्सपैंड हुआ सारा कुछ, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रतकन फफ़तक़नाहुमा, ये सिंगुलर थे, हमने ज़ोर से इनको अलहदा कर दिया। ठीक है, अब आप ये इस बात को ना माने, कोई इशू नहीं है कि नहीं ये डायरेक्टली बिग बैंग से रिलेटेड नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अल्फ्रेड कॉर्नर कहते हैं 1450 साल पहले ना ब्लफ भी नहीं मारा जा सकता था कि ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, इनका ओरिजिन सेम हो सकता। कैसे कह सकता है? नहीं कह सकता। अब कहते हैं कोई ये था और फिर ये द पॉइंट इज 1450 साल पहले कैसे कह सकता था वो? जमीन भी शायद सूरज से अलग होकर और सब कुछ कूल डाउन हो गई और फिर ये सब कुछ। द पॉइंट इज ये सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट जितना कैटेगोरिकल मैनिफेस्टेड हमारे पास है, अनफॉर्चुनेटली किसी के पास नहीं है। मैं छोटा सा एक और कंपैरिजन करूं, वो मेरी ज़हन से बात निकल गई, कि जो ये कह देते हैं ना, देन इफ़ एवरीथिंग हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड देन हु हैज़ क्रिएटेड द गॉड, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके लिए आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैं फिर वो लगा दूंगा जो मैंने अपनी बुक में दी है, AN = FN, मतलब वो अब मैथ मेरा इतना अच्छा नहीं है, मैंने अपने एक टीचर से हेल्प ली थी और उनसे वो इक्वेशन समझी, और क्वेश्चन मेरा उनसे ये था कि कैन एनीथिंग बी स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, तो उनका आंसर था नो, स्टार्ट होने के लिए 1 ज़रूरी है। तो मैंने कहा द पॉइंट इज़, क्या मतलब है? इन्फिनिट रिसेशन बोलते हैं कि अगर खुदा इन सारी चीज़ों का क्रिएटर है तो खुदा का भी कोई क्रिएटर होगा, और उस खुदा का भी, और उस खुदा का भी, और उस खुदा का भी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यहाँ तक कि वो एंड तक चला जाता है और इसका एंड नहीं होता। अनटिल एंड अनलेस यू हैव टू एडमिट कि आपको किसी वन पे स्टॉप करना पड़ेगा, कोई एक तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वरना ये तो चलता रहेगा, जिसकी वजह से सब कुछ एग्जिस्ट करेगा, और उस एक को आपको मानना पड़ेगा कि वो अनक्रिएटेड है। अगर वो अनक्रिएटेड नहीं है तो फिर ये तो सिलसिला खत्म, उसके बाद फिर हर चीज़ क्रिएट हुई। अच्छा, आप कहेंगे नहीं हम ये नहीं मानते, तो फिर वही वाली बात आ जाएगी जो उस गोरे ने कही कि वी डू नॉट हैव द ऑप्शन दैट यूनिवर्स विद गॉड और विदाउट गॉड, ईदर देयर इज़ गॉड और यूनिवर्स, एंड इफ़ देयर इज़ नो गॉड देन देयर इज़ नो यूनिवर्स। आसान लफ्ज़ों में वो इक्वेशन मैं मैथ की आपके सामने रख दूँगा। सर ने फिर मुझे इक्वेशन बना के दी, नाइस ऑफ हिम। उन्होंने मुझे कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि 1 के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम पता क्या आती है, हमने खुदा को समझा अपने जैसा, हमारे अपने फ्रेम ऑफ माइंड में है। अगर बिग बैंग से पहले, बिग बैंग के बाद टाइम और स्पेस वजूद में आए हैं, सारे लॉज तो बाद में वजूद में आए हैं, टाइम और स्पेस से पहले खुदा कैसे एग्जिस्ट कर रहा था? हाँ बिल्कुल, आपका वैलिड क्वेश्चन है। तो मैं आपसे, टाइम और स्पेस से पहले खुदा कहाँ था? जहाँ सिंगुलैरिटी थी, जहाँ कॉस्मिक एग था। कॉस्मिक एग कहाँ था? सिंगुलैरिटी, बिग बैंग से पहले। ये आपका जहन है कि टाइम और स्पेस के बाहर कुछ नहीं हो सकता। वो जो पहला मैटर आपने समझाया वो कहाँ था? ना वो सिंगुलैरिटी से मेरी ये मुराद है। ऐसा अच्छा कि आपने आसान कर दिया, मैं वही कह रहा था, वो पहला मैटर कहाँ था बिफोर टाइम एंड स्पेस? आपके पास क्या आंसर है? क्योंकि टाइम और स्पेस की लिमिटेशन मेरे लिए है। इसको आप ऐसे समझने, अगर मैं कहूँ कि इस मोबाइल का स्टार्ट है ये है एंड ये है, माइक का स्टार्ट ये है एंड ये है, मेरा स्टार्ट ये है एंड ये है, और अगर मैं आपके सामने एक राउंड स्ट्रक्चर ले आऊँ, सर्कल ले आऊँ, तो मैं आपसे कहूँ इस सर्कल का स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट बताएं क्या है, तो आप कहेंगे द पैरामीटर वुडंट बी फॉल ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। यस, यही तो हम कह रहे हैं कि जब एंटिटी बदल जाती है तो पैरामीटर बदल जाता है। हम क्रिएशन की बात ही तो नहीं कर रहे, हम टाइमलेस क्रिएशन की बात कर रहे हैं। बिकॉज गॉड कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ टाइम, बिकॉज हम ये नहीं कह सकते खुदा हमेशा से है। किसी मुसलमान का ये क्लेम नहीं है कि खुदा हमेशा से है। क्यों? हमेशा उसामा भाई टाइम के उस अनलिमिटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जाहिर करता है जिसका मुझे और आपका नहीं पता। मेरा और आपका रब वो नहीं है जो टाइम में मतलब टाइम बाउंड हो सके। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ टाइम एज वेल। टाइम भी क्रिएशन है, बिकॉज आपने माना कि बिफोर बिग बैंग टाइम और स्पेस नहीं था, और यही हमारा तो कभी ये मुतालबा रहा ही नहीं कि उसके लिए टाइम और स्पेस ज़रूरी है। उसके लिए वो तो हम तो हमेशा से कहते हैं हुवल अव्वल वल आखिर। वो अव्वल है जिसका पहल ही कोई नहीं, वो आखिर है जिसकी इंतहाई कोई नहीं। वो टाइम बाउंड नहीं है, इसीलिए तो वो रब है। अगर ये सारे पैरामीटर्स आप उसके लिए नहीं मानते तो फिर रब नहीं एग्जिस्ट कर सकता, और फिर आपको मानना पड़ेगा कि यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मान लें कि हम एग्जिस्ट नहीं, फिर आप ये कह रहे हैं कि हम भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। हाँ, तो एज सिंपल एज इट इज़। क्योंकि देखें, अ मदर कैन नेवर बी द क्रिएटर ऑफ हर सेल्फ। उसकी कोई तो माँ होगी,
اپنی ماں کبھی بھی اپنے آپ کو خود وجود نہیں دے سکتی, کو وجود کے لیے ایکسٹرنل فورس ہے. یہی تو ساری ہم نے بحث کی تھی, ایکسٹرنل فورس اسٹیبلٹی کا رزلٹ ہے. یہ اتنے سارے ایویڈنسز اس چیز کو پروڈیوس پر مطلب سم اپ کر رہے ہیں کہ دیر از این ایکسٹرنل فورس. اسی ایکسٹرنل فورس کو تو ہم خدا کہتے ہیں. اور اب میں دوسری اسپیکٹ کی طرف آ جاؤں گا. مطلب میں بہت سارے ایگزامپلس دے سکتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کلیئر ہو جائے گا. گیری ملر کی ایک ایگزامپل بڑی خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو لہب سے بڑا نا نبی علیہ السلام کا دشمن کوئی نہیں تھا. اور میں گیری ملر کی بھی تھوڑی سی اسٹوری آپ کو بتا دوں. وہ کہتے ہیں کہ میں 1 مہینے کے لیے بند ہونے لگا اور قرآن میں غلطیاں نکالنے لگا ہوں. وہ بھی یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے میتھس کے پروفیسر ہیں, کوئی ایرا گیرا بندہ نہیں جی. تو کہتے ہیں 1 مہینے بعد انہوں نے کتاب لکھ دی دا امیزنگ قرآن. کہتے ہیں مجھے اس میں کوئی غلطی نہیں ملی. جسٹ ریڈ اٹ آؤٹ. میں مسلم سے ریکویسٹ کروں گا, ریڈ اٹ آؤٹ. 60 پیجز کی بک لیٹ ہے, چھوٹی سی. اس میں وہ بڑی انہوں نے یار ایک اسامہ بھائی بڑی پیاری اگزامپل دی ہے. مطلب میں بھی مسلمان ہوں نا, کنسیپٹ بایولوجیکل مسلم ہوں, اس اینگل سے سوچا ہی نہیں کبھی. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو لہب. جی. ابو لہب کے پاس سب سے بڑا ثبوت تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ریفیوٹ کرنے کا. وہ یہ تھا کہ وہ کلمہ پڑھ لیتا, کیونکہ اس انسان کو کنڈیم کرنے کے لیے پوری سورہ نازل ہوئی تھی, تبت یدا ابی لہب و تب. وہ کہہ دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, تو کیا ہوتا؟ نبی علیہ السلام غلط ثابت ہو جاتے, قرآن غلط ثابت ہو جاتا, کیونکہ قرآن کہہ چکا تھا وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا. اچھا, جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے کتنی دیر بعد آپ کا خیال ہے کہ ابو لہب کو مر جانا چاہیے تھا؟ آنیسٹ نہیں, میں نے کہہ رہا ایگزیکٹ, آپ کا خیال کیا ہے جب اللہ نے کہا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اس کے کتنی دیر بعد مر جانا چاہیے تھا اس کو؟ فوری شاید. ایگزیکٹلی, آنیسٹ اوپینین یہی ہے, میری بھی یہی ہے. اور آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں تو 10 سال تک وہ زندہ رہا. اور یہ آیت آ چکی تھی, یہ آیت سورہ نازل اسی وقت ہو گئی تھی. اگر وہ اس 10 سال میں مسلمان ہو جاتا تو اللہ رسول غلط ثابت ہو جاتے. یس. اب دیکھیں گورے کا سوچنے کا طریقہ. یہ تو ابو لہب کو بھی پتا ہوگا کہ میرے بارے میں یہ صورت سر پتا تھا نا, یہی تو بات ہے. تو وہ ابو لہب وہ شخص کہتا تھا رائٹ جانا, یا لیفٹ میں ایگزامپل دے رہا ہوں. وہ کہتا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا رائٹ جانا تو میں تو لیفٹ ہی جانا. تو وہ صرف کہہ دیتا کہ سوری غلطی ہوگی, میں آپ پہ یقین رکھتا ہوں. اللہ کہہ چکا تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کہہ چکا تھا الف لام میں. جیسے ہم ایگزامپل سنتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی اور کہا جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کا سر قلم کر دوں گا. سر پارڈن می فار مائی ورڈز, معاذ اللہ پاگل نہیں تھے حضرت عمر, شوق میں تھے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, لیکن حضرت عمر کے پاس دلیل تھی جو وہ یہ بات کر رہے تھے. شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں. ان کے پاس کیا دلیل تھی؟ وہ کہہ رہے تھے قرآن میں نازل ہوا غریبت روم, روم ول بی کنکرڈ, روم امریکہ ول بی کنکرڈ. آسان لفظوں میں سمجھ لیں تو روم کنکر کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کو ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کیسر و کسرا فتح ہو گیا, اور قیامت تک کوئی نہیں ہوگا. آپ دکھا دیں آگے ہیں کیسر و کسرا, یا قیامت تک آ جائیں گے تو دکھا دیجیے گا. حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لاجک تھی. وہ کہہ رہے تھے غلیبت روم, روم فتح ہوگا کیونکہ قرآن میں آیا ہے, تو وہ تو نبی علیہ السلام کریں گے. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا جو کہہ رہا ہے اس کے دور میں ہوگا. اللہ, تو قرآن کی ایسی ایمان تھا کہ حضور نے فرما دیا تو یہ ہوگا, تو ابھی تو ہوا تو نہیں. تو حضور کیسے, حضور کے لیول کا ہی کوئی چاہیے ہمیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو یہ کر سکے. تو حضرت عمر تو ایک عام فالوور تھے نا. ٹھیک ٹھیک, آپ بات کو سمجھ رہے. تو حضرت عمر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ارامے ہوگا, تو نہ ہوتا تو ہم مان لیتے قرآن غلط ہے. اور وہ پھر ہوا. آج ہمارے سامنے ہے یہ مطلب اسمال برین ان ہارٹ, جسٹ گوگل اٹ. قرآن بار بار کہتا ہے کہ تمہارے دل اندھے ہیں. اب ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ دل کا اپنا ایک نروس سسٹم ہے. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. اچھا میں اب دوسری طرف آ جاؤں, کیونکہ وہ جو ہم بات کی نا وائی کا ایک دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ہر کسی بھی سبجیکٹ کہہ رہا ہوں, ریلیجن کی انٹیگریٹی جو ہے نا وہ بیس کرتی ہے اس کی ریلیجیس بک پہ. ایز سمپل ایز اٹ از. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان فزیکلی موجود اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی پریزنس کی, آپ کی تعلیمات کا سب سے بڑا ایویڈنس اور مینیفیسٹیشن قرآن ہی ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی مسلمان بھی ہے وہ قرآن کو مانتا ہے. پوائنٹ از ہم ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی ریلیجیس بک جو گاڈ سینٹرڈ کہی جاتی ہے یا ریویلڈ بائی گاڈ کہی جاتی ہے وہ بائبل ہے. کیونکہ باقی کسی مذہب کا بھی نا جو نان سیمیٹک ریلیجنز ہیں, ہندوازم ہے, بدھزم ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ, ان کا یہ کلیم ہی نہیں ہے کہ یہ ریویلڈ ہیں. ایز سمپل ایز اٹ از. یہ ان کا کلیم ہی نہیں ہے. یہ آپ گوگل کر لیں, آپ کو فیکٹ پتہ لگ جائے گا. بینگ اسٹوڈنٹ آف ریلیجیس اسٹڈیز میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں. ہم بائبل مطلب کہ وہ کلیم نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے, ہاں کسی کریٹر کی طرف سے آئے ہیں. وہ ان کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ہمارے جیسے ہی تھے رام, ہمارے جیسے ان کی شادیاں ہوئی تھیں, وہ اسی کو خدا کا اوتار کہہ دیتے ہیں کہ اس کے یہ کہی ہوئی باتیں. ہاں مطلب آسان لفظوں میں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کی ریلیجیس پرسنالٹی ہے نا, جس کو وہ فالو کرتے ہیں یا خدا مانتے ہیں یا پیغمبر مانتے ہیں, وہ یہ کلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ ڈیوائن ہے. مطلب یہ کہ ان کا کریٹر جو ہے اس کی شادی بھی ہوئی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, اور وہ پھر باقیوں سے فائٹ بھی کر رہا ہے, اور وہ باقی سارے معاملات بھی کر رہا ہے. ہمارا کریٹر تو پاک ہے ان ساری چیزوں سے, لم یلد ولم یولد. اچھا اگر آپ ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر لیں,
بہت ساری چیزیں میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر رکھوں. میں نے اپنی بک میں ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. پوائنٹ از کہ بائبل اور قرآن, کیونکہ بائبل سے میں اس لیے کمپیریزن کر رہا ہوں, کوئی کہہ سکتا ہے صرف بائبل کیوں, کیونکہ بائبل از دا موسٹ فالوڈ بک, کیونکہ سب سے زیادہ ظاہر کرسچنز ہیں. تو آپ سمپل سی ایک چیز دیکھ لیں کہ ہمارے پاس انٹیگریٹی کیا ہے, کون سی بک زیادہ اوتھینٹک ہے. بائبل اس کو دیکھنے کے لیے کسی بھی کتاب کو کہ وہ کتنی اوتھینٹک ہے, ہم تھوڑا سا فگر آؤٹ کریں, بیک فٹ پہ جائیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ واٹ واز دا لینگویج آف دیٹ پرٹیکولر بک. تو اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لینگویج کیا تھی. وہ تھی اسامہ بھائی ایرامک, اینڈ بائبل واز نیور ایور رینڈرڈ ان ایرامک لینگویج. نمبر 1, بائبل واز ریٹن ان ہیبریو. میں اب شاید آرڈر میں غلط کر دوں, کیمبرج ہسٹری آف بائبل سے ہے, میں کوشش کروں گا کہ اس کا بھی ہم ریفرنس لگا دیں. کیمبرج ہسٹری آف بائبل میں لکھا ہے ہیبریو, لیٹن, اولڈ لیٹن, نیو لیٹن, گریک, اور اب ہمارے پاس جو بائبل ہے وہ 6 ٹرانسلیشن ہے. اچھا, اوریجنل ہے ہی نہیں, اوریجنل فریگمنٹ ہے ہی نہیں, مینوسکرپٹ ہے ہی نہیں, کیسے کراس ویریفائی کریں. ٹھیک ہے, 6 ٹرانسلیشن ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ایک کمپیریزن کریں. واٹ واز دا اوریجنل لینگویج آف پروفٹ, پیس بی اپون ہم, Arabic. Quran was revealed in Arabic. Quran was compiled in Arabic. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بائبل کو کمپائل نہیں کروایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ڈکٹیٹ کروایا, کمپائل کروایا. اور کبھی بھی قرآن کے ہم, اور آج کے دن تک ہمارے پاس قرآن کس لینگویج میں ہے, عربک. ہم وی آر بلیسڈ. پورے دنیا میں مسلمانوں کے جتنے مرضی فرقے ہوں, وہ کوئی اس میں سے یہ نہیں کہتا کہ الحمد سے اسٹارٹ نہیں اور ون ناس پہ ختم نہیں ہے. وی آر ایگریڈ پون, زبر زیر کا بھی کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ایسی کوئی اور کتاب آپ دکھا دیں. اچھا, اب میں نے جو خود ہی کلیم کیا کہ ڈو وی ہیو اینی اوریجنل مینوسکرپٹ, یس یو کین گوگل دس, جسٹ گوگل اٹ, یونیورسٹی آف برمنگھم رپورٹ ریگارڈنگ اوتھینٹسٹی آف قرآن اور کاربن ڈیٹنگ آف دا قرآن. ٹھیک ہے جی. یونیورسٹی آف برمنگھم میں کیڈبری کمپنی نے ایک اسپانسر کیا پروجیکٹ کو, اور اس میں انہوں نے قرآن کے فریگمنٹس کو ویریفائی کیا کاربن ڈیٹنگ سے, اور انہوں نے پروف کیا کہ یہ حضرت عثمان کے دور میں لکھے گئے. 98% ایکوریسی تھی. جو ریڈیبل کنٹینٹ تھا اس کی, جو ریڈیبل نہیں تھا اس کی وہ 2% تھا. تو ہمارے پاس اوریجنل فریگمنٹس آف دا قرآن ہے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ ہیز نیور ایور چینجڈ. اب مصیبت یہ ہے کہ یہ پھر وہی مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم تو بچپن سے مسلمان ہیں. آپ کو اس کو بڑی بات سمجھنے کے لیے کتاب پڑھنی پڑے گی یوسف ایسٹس کی, گوگل کرنا پڑے گا, زندہ ہیں, کنٹمپریری اسکالر ہیں. ہاؤ ہی کنورٹیڈ ٹو اسلام اینڈ ہی روٹ اے ونڈرفل بک وائی پریس اینڈ کرسچن مونکس کنورٹیڈ ٹورڈز اسلام. اس میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن از دا اونلی بک دیٹ ہیز بین میمورائزڈ بائی بلینس. یہ 1400 سال میں ملینز میں, بلین میں زیادہ بول گیا, ملینز آف لوگ ہیں جنہوں نے اس کو حفظ کیا ہے, اور ملینز لوگ ایسے ہیں جس کو اس کتاب کا کوئی نہ کوئی حصہ یاد ہے. یہ سن کے بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ غلط ہے. بینگ حافظ, آئی کین ٹیل یو ود ایکسٹریم شیورٹی, آپ کسی حافظ کے سامنے قرآن غلط پڑھیں. میں اپنی کلاسز میں کرتا ہوں, قرآن پڑھتے پڑھتے نا بیچ میں حدیث کا ٹیکسٹ بدل دیتا ہوں, حافظ کی شکل بدل جاتی ہے. یہ نہیں ہے. اچھا, اس کو ترجمہ نہیں پتا, اس کو ترجمہ نہیں پتا, عربی ہاں, ہم کون سا حفظ کرتے ہوئے ترجمہ یاد کرتے ہیں نا, لیکن وہ یہ بتا دے گا یہ قرآن لینگویج نہیں ہے. دس از مائی پوائنٹ. وہ یہ بتا دے گا یہ قرآن نہیں ہے. جیسے ابھی آپ بتا دیں گے الحمدللہ رب العالمین. آئی ایم کریکٹ اور رانگ؟ کیا کریکشن ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا, آپ کو یہ پتہ ہے لام جو ہے یہ حرف جر ہے, اس کی وجہ سے اینڈ والے ہا کی حرکت بدلی ہے. سمجھ آئی میں نے کیا بولا؟ لیکن آپ کو یہ پتہ ہے ہو نہیں ہے, ہی ہے. اچھا, میں درمیان سے اگر پڑھ دوں الیوم اکملت لکم دینکم, تو دینکم, یاسین والقرآن الحکیم, قرآن الحکیم. میں جہاں سے بھی پڑھوں گا آپ فوراً کریکٹ کریں بغیر اس بات کو جانتے کہ یہ کن عربک کے لاز کی وجہ سے چینج ہوا. ہاؤ کم؟ دنیا کی کوئی کتاب ایسے محفوظ نہیں ہے کہ سامنے والا ایسے اس کو کریکٹ کر دے. آپ جب بائبل پڑھتے ہیں نا تو اس کے اسٹارٹ میں لکھا ہوتا ہے آئی وش آئی کوڈ برنگ اٹ, تو میں اس کو دکھا دیتا. بائبل کوئی بھی آپ اٹھا لیں, نیو ٹیسٹمنٹ, نیو انٹرنیشنل ورژن, NIV جس کو بولتے ہیں, آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. اس کے اسٹارٹ میں پری فیس ہے. پری فیس میں لکھا ہے دس از اے ڈرامہ اینڈ ڈرامہ از گوئنگ ٹو بگن اینڈ یو آر گوئنگ ود دا پارٹ آف ڈرامہ. میں پوری کوشش کروں گا یہ آپ کے چہرے پہ جو ریئیکشن ہے نا, میں نے اپنی گھر میں جو بائبل ہے اس پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو میں آئی واز شاکڈ مائی سیلف. نیچے 60+ اسکالرس کے سائنس ہیں کہ ہم نے اس کو ویریفائی کیا, اور یہاں سے بائبل سٹارٹ ہونے لگی ہے. قرآن کا پری فیس کس نے لکھا؟ دیر از نو پری فیس بیکاز دیر از نو ہیومن رائٹر. یہ نبی علیہ السلام نے بھی نہیں لکھا. نبی علیہ السلام نے ایک ورڈ اپنی مرضی سے اس میں ایڈ نہیں کیا.
جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ گیری ملر کی بڑی خوبصورت میں ورس مطلب اس نے کی ہے، میں نے اس اینگل سے سوچا نہیں. وہ کہتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوتا نا تو 2 چیزیں بڑی لازمی تھیں اس میں. پہلی ایک جو بائبل میں ہمیں ملتی ہیں یا کسی بھی ریلیجیس ٹیکسٹ میں ہمیں ملتی ہیں، کسی بھی، وہ اپنی پرسنل لائف کو ڈسکس کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام از دا اونلی پرسن آن دا فیس آف ارتھ جنہوں نے زندگی میں، میرے خیال میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، سب سے زیادہ غم دیکھے ہیں. پیدا یتیم ہوئے، کبھی بھی باپ کی شفقت لے ہی نہیں سکے. 6 سال کی عمر میں ماں دنیا سے چلی گئی. نو سبلنگ، گرینڈ فادر چلے گئے، سیدہ ختیجہ چلی گئیں، سیدنا ابو طالب چلے گئے. اتنی دست دیکھی اپنی زندگی میں. 6 بچوں کو قبر میں اتارا. بینگ فادر یو اینڈ می کین انڈرسٹینڈ دس. یہ سوچ کے بھی انسان کام چاہتا کہ مجھے اپنے بچے کو قبر میں اتارنا پڑے. میں باقی ساری چیزیں نہیں، مشن سے ریلیٹڈ نہیں ڈسکس کر رہا، یہ پرسنل ہے. گیری ملر کہتا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایئر آف گریف جو ہے نا قرآن میں آتا، ختیجہ کی ڈسکرپشن قرآن میں آتی، ماں باپ کا ذکر قرآن میں آتا، کیونکہ پرسنلی لکھی تھی نا کتاب. تو اگر پرسنلی لکھی ہوتی تو پھر اپنی فیملی کو تو ڈسکس کرتے، کوئی تو انسیڈنٹ ڈسکس کرتے، یار یہ دن بڑا بھاری گزرا ہے. وہ قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے ایک لفظ نہیں لکھا. دوسرا یہ، پارڈن می فار مائی ورڈس، قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو تڑیاں تھوڑی لگا سکتے تھے. یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے تو خود بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اگر میں نے اپنی ول سے بولا تو وہ تو مجھے بھی پکڑ لے گا، کیونکہ وہ تو پھر سب سے بڑے تھے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو منواتے نا، رب کو کیوں منواتے رہے؟ وہ یہ کیوں کہتے رہے ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، لیکن نہیں ہے، وہ پاک ہے. سارے قرآن میں انہوں نے اپنے آپ کو تو بڑا کیا ہی نہیں، انہوں نے بڑا کیا ایک کو. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری اسپیکٹ اگر ہم ڈسکس کریں، جی پھر آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہوں تو آئی ایم دیئر. ہم یہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو سب کانٹیننٹ کا پروڈکٹ سمجھتے ہیں اسلام کو. کیا مطلب ہے؟ جتنے بھی آپ کے ہم 80% جن چیزوں کو پہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ریلیجن میں لکھی نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل کھڑے ہو کے پانی پینا سنت کے خلاف ہے، یہ پرسیپشن ہے، ریالٹی نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کھڑے ہو کے پانی پینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں بہت چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دے رہا ہوں. یہ بہت ساری چیزیں کہ رائٹس آف فیمیلز نہیں ہیں، ان کو کنسنٹ نہیں ہے، غلط خواتین کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں. یہ میں ہمیشہ جب بچیوں کو پڑھاتا ہوں تو میں انہیں یہی بولتا ہوں، بیٹا کہ آپ کو یہ مسکنسیپشن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی زندگی میں نہ کسی مرد کے لیے مجھے کھڑے ہوتے نظر نہیں آئے. جب کھڑے ہوئے ہیں بیٹی کے آنے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی بہن شیما کے آنے پہ کھڑے ہوئے ہیں، سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کے. اور خواتین کا ریگارڈ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، کسی نے نہیں کیا. تو بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، میں اب ان میں نہیں ابھی جا رہا. لیکن مصیبت یہ کہ ہم سب کانٹیننٹ میں ہونے کی وجہ سے، جیسے ہم دیکھ لیں نا وہ 40ویں کا ہمارے یہ جو سارے کنسیپٹ چل رہے ہیں، ہم نے ان کو دین کے لازمی جز بنا کے پیش کیا، وچ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود انٹلیکچوئل انٹیگریٹی آف اسلام. ہم نے اس کو خود ہی لیٹ ڈاؤن کیا. ہم بات کر، آپ میری بات سمجھ گئے. ہم آگے آ جاتے ہیں کہ یہ سب کانٹیننٹ نہیں ہے، ہم آگے آ جاتے ہیں. آپ کے کچھ نام میں لے رہا ہوں انٹرنیشنل اسکالرس کے. ڈاکٹر مورس کا میں نے لیا، میں نے ڈاکٹر گیری ملر کا لیا، میں نے اس کے علاوہ ڈاکٹر کیتھ مور کا لیا. اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ نام لے دیتا ہوں. لارنس براؤن اور ڈاکٹر برونو عبدالحق فرینچ سائنٹسٹ ہے سر، ون آف دا 5 موسٹ انفلوئنشیل مسلمس میں سے ہیں، اور ون آف دا بگیسٹ اسٹرانومر آف دا ورلڈ. اینڈ نوبل پرائز بھی شاید ان کو ملا ہوا ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، لیکن نوبل پرائز نہیں بھی ملا تو ون آف دا بگیسٹ اسٹرانومر ہیں. اور انہوں نے 500 کے قریب آرٹیکل لکھے ہیں خود اسلام پہ، اور یہ بتایا کہ سب سے زیادہ سائنٹیفک ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے. گوگل یہ زندہ انسان. ان لوگوں نے اوکادا یونیورسٹی میں، ہارورڈ کی یونیورسٹی میں فاطمہ جیکسن نام ہے شاید، آئی ایم رانگ، میں کوشش کروں گا کہ میں وہ نام لگا دوں، ابھی میرے ذہن میں آ نہیں رہا. ڈاکٹر اوکادا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسلام قبول کرنے کی کیا پڑی تھی. میں ابھی بہت بڑی تعداد ہے ریپرز کی، بہت بڑی تعداد ہے جیل میں ان لوگوں کی جو گینگ کے لیڈرز تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. میں ان کے حوالے نہیں دے رہا. بہت سی سیلیبریٹیز، انٹرٹینرز، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو ایتھیسٹ تھے اپنے سائنٹیفک نالج کی وجہ سے. اور جب انہوں نے ری ایشور کیا، جیسے ڈاکٹر لارنس براؤن کو دیکھ لیں، نیو یارک کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں چلیں، ان کی بیٹی بیمار تھی اور ان کی بیٹی کو ایک ایسی پرابلم تھی جس کا علاج کوئی نہیں تھا. یوٹیوب پہ ویڈیو پڑھی ہے، میں اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں کہ میں پریئر روم میں گیا، پریئر روم میں اندھیرا تھا کیونکہ ظاہر امریکہ کا تھا، تو وہاں سب لوگ اپنے اپنے حساب سے آ کے پرے کرتے تھے. اور میں نے کہا، او گاڈ اف یو ڈو ایگزسٹ پلیز ہیل مائی ڈاٹر اینڈ آئی ول ٹرن نو اسٹون ان لیفٹ. میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا تجھے ڈھونڈنے میں. کہتا ہے یہ دعا کر کے میں کمرے میں واپس آیا تو میری بیٹی جو تھی، ڈاکٹر کہہ رہے تھے شی ہیز بین میریکلیسلی ہیلڈ.
اور بینگ ڈاکٹر آئی واز شاٹ کہ یہ کیسے ہو گیا, مجھے سمجھ آ گئی کیسے ہو گیا. وہ کہتا ہے یہ میریکل ہے, یہ جو دوائی ابھی ہم نے دی نا اس سے ٹھیک ہو گیا. تو کہتا ہے یہ دوائی کی وجہ سے نہیں ہوا. کہتا ہے میں نے اپنے وعدے کے مطابق سارے ریلیجنس کو پڑھنا شروع کیا اور اسلام میری آخری لسٹ میں بھی نہیں تھا. سیم آر دا ورڈز آف ڈاکٹر یوسف ایسٹس, اسلام تو آخری لسٹ میں بھی نہیں تھا. میں تو گالی بھی نہیں دیتا تھا اسلام کی کسی کو, اتنی نفرت کرتا تھا اسلام سے. کہتا ہے یہاں تک کہ کوئی بھی چیز میرے نالج کی, سائنٹیفک نالج سے اور باقی ایکسپوجر سے نا میچ نہیں کر رہی تھی. انٹل اینڈ انلیس میرے ایک دوست نے کہا قرآن پڑھ لو. کہتا قرآن میں مجھے کوئی غلطی نہیں ملی. نہ اس کی کتابیں پڑھنے والی ہیں, گاڈیڈ اینڈ مس گاڈیڈ, ورتھ ریڈنگ ہے, سمپل ہے. میں آخری بات یہ کروں گا کہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام از دا موسٹ سائنٹیفک, موسٹ ریزنیبل, موسٹ لاجیکل ریلیجن ان دس ہول ورلڈ. کوئی اسلام کی کمانڈمنٹ ایسی نہیں ہے جس کو دنیا میں آج تک کسی نے انکار کیا ہو. جیسے فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں, میں نے اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یورپ میں شراب حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ سارے کہتے ہیں سر حلال ہے. میں کہتا ہوں نہیں حرام ہے یار. کہتے نہیں سر آپ کبھی گئے نہیں اس لیے آپ کو نہیں پتہ. میں نے کہا میں گیا نہیں ہوں, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن حرام ہے یا حلال ہے وہ تو ابھی آپ مجھے بتا دو گے. کین آئی ڈرائیو آفٹر ڈرنکنگ؟ نہیں. سارے کہتے نہیں. میں نے کہا کین آئی آپریٹ این آپریشن بینگ اے ڈاکٹر آفٹر ڈرنکنگ؟ میں ڈرنک کرنے کے بعد کوئی بھی کام کر سکتا ہوں. میں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں ڈرنک کر کے کوئی سیریس کام نہیں کرنا, اور ہم یہ مانتے ہیں 24 گھنٹے ہی سیریس ہیں. ایز سمپل ایز اٹ از. بالکل صحیح. اچھا آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ سوسائڈ کا ریٹ سب سے زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ فیملی سسٹم تباہ ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن اپنی ماں کے کمرے سے کسی کو نکلتے ہوئے دیکھنا یہ بڑا مشکل ہے. گھوڑے کی تو 8 نسلوں کے نام آپ کو پتہ ہے, جب باپ کا نام بتانا پڑتا ہے تو ہے نہیں. یہ سب سے زیادہ کمپلیکس سسٹم کیوں ہے؟ کیونکہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. اور اگین میں آپ دیکھیں جتنے سیلیبریٹیز ہیں وہ سارے کے سارے جو سارا کچھ جو بندہ سیلیبریٹی بننے کے لیے جو کچھ کرتا ہے, شہرت, پیسہ, دولت, ہر چیز آ گئی, وہ سب کچھ چھوڑ کے پردے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ تو یہ سوال مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ کسی کنورٹڈ مسلم کو نہ تو ہمیں نماز کے لیے کنونس کرنا پڑتا, نہ ہی ہمیں ان کو پردے کے لیے کنونس کرنا پڑتا, نہ ہی ہمیں انہیں قرآن پڑھنے کے لیے کنونس کرنا پڑتا. ایسا ساری ایفرٹاں نہ اسی مسلمان ناستے کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے صاحب, سو کائنڈ آف یو, بہت شکریہ. اور ایک کام یہ کرتے ہیں ہم کہ اس ویڈیو کے نیچے جتنے کمنٹس آئیں گے نا وہ ہم کچھ عرصہ دیکھتے رہیں گے, اور اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد وہ جتنے کمنٹس ہوں گے, ان میں جتنے سوال ہوں گے, کوشش کریں گے کہ پھر ایک سیشن ان تمام سوالوں پر رکھیں گے. تو آپ پھر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کسی بھی قسم کا, تو آپ کمنٹ سیکشن میں نیچے ضرور وہ سوال رکھیں کہ جی یہ بات ایسے ہے, یہ بات ایسے ہے, اس کا جواب. تو انشاءاللہ پھر کچھ عرصے کے بعد, اس کے اپلوڈ ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ہم اس تمام سوال کلیکٹ کریں گے اور ان کے انشاءاللہ جواب دیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.